بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، نوجوان بھائیوں اور بہن، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے کسی نوکری، کسی بزنس آئیڈیا یا کسی ایک ہدف کے بارے میں نہیں ہے۔ آج کا موضوع ہے آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو۔ آج ہم زندگی کی سمت، ڈائریکشن درست کرنے بیٹھے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کا وقت صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے نکالا ہے۔ تو اگلے 1 گھنٹے میں انشاءاللہ یا 1.5 گھنٹے میں آپ یہاں طالب علم نہیں بیٹھے ہمارے، بلکہ آپ یہاں قوم کا مستقبل بن کر بیٹھے۔ تو ذرا سا ایک سوال اپنے دل پر ہاتھ رکھے آپ پوچھو، دل سے پوچھو کہ کیا میں بس زندہ ہوں؟ کیا میں واقعی میں زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا آپ واقعی اپنی زندگی چلا رہے ہیں یا بس زندگی آپ کو چلا رہی ہے؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ جلدی جلدی کمنٹ میں لکھیے، جلدی جلدی تیزی سے، بہت ایکٹیو آج ہمیں یہاں پہ رہنا۔ جلدی جلدی، میں دیکھ رہا ہوں، آ کے دیکھ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی، آپ کا جواب کیا ہے؟ اکثر لوگوں کا جب ہم لوگ اس طریقے سے اگر سیشن یا ورکشاپ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا لائیو ہے تو آپ لوگوں کے جواب آنے ٹائم لگے گا، اس لیے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو اکثر لوگ کہتے کہ بس چل رہی ہے، کہتے نا زندگی گزر رہی ہے، ایسا کہتے ہیں لوگ۔ تو اکثر لوگ زندگی گزارنے کی بجائے صرف وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جس انسان کے پاس اپنا واضح گول نہیں ہوتا ہے وہ دوسروں کے گول پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگ زندگی گزار نہیں رہے، ہم صرف زندگی کاٹ رہے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی، کالج گئے، دفتر گئے، موبائل چلایا، رات آئی، تھک گئے، تھک ہار کے پھر سو گئے، نیند آ گئی، پھر دوسرے دن وہی روٹین۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سب کا رخ کدھر ہے؟ جو آپ دن بھر کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، سب کا رخ کدھر ہے؟ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں اور ڈرائیور سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، اور وہ ڈرائیور کہے کہ بس گاڑی چل رہی ہے، بس گاڑی چل رہی ہے، تو کیا آپ بے چین نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ڈرائیور کے اس جواب کے بعد بھی آپ چین سے بیٹھیں گے؟ نہیں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو جو آ رہے ہیں دھیرے دھیرے، آپ تمام کو اس لیکچر میں خوش آمدید۔ آپ سب اپنا اپنا پروفیشن، ایمبیشن اور ویژن کمنٹ میں لکھیے، اپنا ٹاپ گول کمنٹ میں لکھیے۔ آپ نے فارم اگر سبمٹ نہیں کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ سلائیڈ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور آخر میں آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوں گے میں ان کو انشاءاللہ دیکھ لوں گا۔ یہ سلائیڈ تو میں نے یہ آپ لوگوں کی ساری فارم کو تو میں نے چیک کر ہی لیا ہے۔ جی، آج ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ آج ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ تو آپ پوری توجہ سے رہیے، ٹھیک ہے؟ آج ہمارا مقصد صرف موٹیویشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو ایک پراپر راستہ دکھانا ہے، تھیوری نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل انداز میں آپ کو لائف ڈائریکشن دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس انداز سے آپ کا فیوچر بہتر سے بہتر انداز میں ڈیولپ ہو، اس حساب سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ، ہو آر وی؟ ہم باقاعدہ اپنے سیشن کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ ہمارا انٹروڈکشن کیا ہے، ہم کون ہیں؟ تو ہمارا انٹروڈکشن آپ کے سامنے آ رہا ہے، وی آر ان اے بزنس آف ویژن، ٹھیک ہے؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہم خود کو کس حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ تو ہم لوگ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم لوگوں کو خواب دیکھنا سکھاتے ہیں، ہم لوگوں کو مقصد، گول دیتے ہیں، ہم لوگوں کی سوچ بدلتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے بہت کچھ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ آ گئی سلائیڈ پوری؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں نوجوان کو کہ آپ کیا بن سکتے ہو، آپ کہاں پہنچ سکتے ہو، اور تمہاری رائٹ ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے۔ یعنی ہم چیزیں نہیں بلکہ ہم ڈائریکشن دیتے ہیں، ہم پروڈکٹ نہیں، لوگوں کو ویژن تیار کر کے دیتے ہیں، ہم انسان کی مستقبل کی تصویریں بناتے ہیں، ہم دنیا کی دوڑ نہیں سکھاتے بلکہ ہم مقصد کے ساتھ جینا سکھاتے ہیں۔ ہمارا کام لوگوں کو ویژن دینا ہے، ہم لوگوں کی سوچ، سمت اور مقصد پر کام کرتے ہیں، ہم محض لیکچر نہیں دیتے بلکہ ویژن کریٹ کرتے ہیں۔ تو اسی
मिशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई तरतीब के साथ हम 2026 का आगाज करना चाह रहे हैं, जिसका ये पहला सेशन आपके सामने हाजिर है। ठीक है, देखिए, वी आर इन अ बिजनेस ऑफ विजन। इस लफ्ज को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक सवाल का जवाब सोचना होगा कि इस वक्त आप जनरली अगर जाते हैं, जनरली जाकर लोगों से पूछते हैं आप कि हिंदुस्तान के हालात आज से 5 साल बाद कैसे होंगे, हमारी कंट्री का फ्यूचर आपको कैसा नजर आ रहा है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल के बारे में आप आम तौर पर लोगों की राय अगर लें तो क्या होगी, वो बताए, जल्दी जल्दी लिखते जाए। अवाम क्या सोचती है बताइए कमेंट में। लोगों का मजमूई जहन, माइंडसेट क्या है इस सवाल के जवाब में। मुस्तकबिल को लेकर लोगों में उम्मीद है या मायूसी, बताइए कि आपके ख्याल के मुताबिक मेजॉरिटी लोगों का जवाब क्या होगा। जी देखें, नंबर 1 एक्सेलेंट, क्या कहते हैं आप, नंबर 2 गुड, और नंबर 3 बैड। क्या जवाब होगा, लिखिए आप कमेंट में, एक्स, ए, बी या सी, जल्दी जल्दी। लोग क्या समझते हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल बहुत शानदार होगा, हालात बहुत बेहतर होंगे, तरक्की होगी, अमन होगा, खुशहाली होगी और बिजनेस और जॉब के बहुत से मौके बढ़ेंगे। आप जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान के हालात, हिंदुस्तान की सारी चीजों को देखते हुए आपके माइंड में क्या है, ए, बी, सी, लिखिए जल्दी जल्दी। आपके ख्याल के मुताबिक अगर आप सर्वे करें तो ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, अक्सर का जवाब जो है आप जानते क्या होगा। इस सब के पीछे एक रीजन ये है कि मेजरली लोग जो सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में जो लोग सोचते हैं, तो उसके दो नजरियात होते हैं, ठीक है। एक होता है विजन, ठीक है, एक होता है विजन, जिसका मकसद ये होता है कि मैं फ्यूचर की क्या तस्वीर देखना चाहता हूँ, फ्यूचर की क्या तस्वीर मैं देखना चाहता हूँ, या मैं जिंदगी में क्या चाहता हूँ कि मैं क्या हूं, मैं क्या बन जाऊं, ठीक है। और दूसरा होता है फोरकास्ट ये होता है कि आप हालात को सामने रखते हुए अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, या आप अपनी पेशन गोई करते हैं। तो जब आप अंदाजा लगा रहे हैं तो वो फोरकास्ट है। और जब आप ये कहें कि हालात कुछ भी हो, हालात कुछ भी कहे, मैं तो ये करना चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं, या मैं ये ख्वाहिश रखता हूं, तो वो है विजन। समझ रहे हैं, एक है फोरकास्ट और एक है विजन। ओके, स्लाइड आपके सामने है, तफसील आप स्लाइड में भी देखते जाए और सुनते भी जाए। फोरकास्ट क्या है, हालात देखकर अंदाजा लगाना, इसको कहते हैं फोरकास्ट। और विजन क्या है, हालात के बावजूद फैसला करना, ठीक है। अभी आप लोगों ने कहा कमेंट में कि मुल्क के हालात बहुत खराब होंगे, तो ये जो जवाब आपने दिया है, ये हालात की बुनियाद पर दिया गया जवाब है। हम फोरकास्ट के हम जो आम तौर पे अपनी जिंदगी में फोरकास्ट कर रहे होते हैं, समझ रहे, आम तौर पे हम लोग अपनी जिंदगी में फोरकास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम फोरकास्ट के बिजनेस में नहीं है, बल्कि हम विजन के बिजनेस में। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में शॉर्ट टर्म में तो चल जाएगा कि आप फोरकास्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म में आप फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे कि महकमे मौसमियात ने कह दिया कि कल बारिश हो सकती है, ठीक है, ये चीज उन्होंने किसी डेटा की बुनियाद पे कहा है, तो हो सकता है, मुमकिन है कि उनका फोरकास्ट सही हो सकता है कि हाँ भाई कल बारिश होगी, ये चीज। इसी तरह आप आज की अपनी सेल को देख के, अपने बिजनेस को सामने रखते हुए या मार्केट को देखते हुए आप अंदाजा लगाते हैं और आप बताते हैं कि मेरी कल की सेल लगभग इतनी हो सकती है, कल की सेल मेरी इतनी होगी, तो ये भी फोरकास्ट है।
لیکن آج سے 5 سال بعد کیا ہوگا؟ 5 سال بعد میں کون ہوں گا، کیسا ہوں گا، کہاں ہوں گا؟ آج سے 3 سال کے بعد کیا ہوگا؟ میرا بچہ کس لیول پر ہوگا؟ یہ فورکاسٹ سے نہیں چلتا یہ سب، بلکہ یہ کلیئر ویژن سے چلتا ہے۔ تو زندگی کے مستقبل کے بارے میں آپ کی فورکاسٹ نہیں چلتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ زندگی کے مستقبل کے بارے میں آپ فورکاسٹ کرنے کی بجائے ایک لانگ ٹرم چیزوں کو اپنی نظر میں رکھیے کہ آپ 1 سال بعد کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو فورکاسٹ کرنے کی بجائے، اندازے لگانے کی بجائے، آپ اس میں انویژن کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے محنت شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے راستہ بناتا ہے اور چیزوں کو آسان کرتا ہے۔ اوکے، سلائیڈ میں جو چیزیں آ رہی ہے وہ بھی آپ دیکھتے چلیں، ٹھیک ہے؟ کچھ پوائنٹس ہم نے سلائیڈز میں ڈال دیے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم ویژن کو عام کرنے کے لیے آئے، تو آپ سے بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی آج سے ارادہ کر لیں کہ آپ بھی ویژن کے مائنڈ سیٹ کی طرف آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پروین شاکر صاحبہ کا شعر ہے نا، ان کے نام سے منسوب یہ شعر ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ حقیقتوں کی بدصورتی اپنی جگہ، مگر خواب بہت دل نشین ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں اس کی ذات پہ ایسے یقین رکھتی ہوں کہ جیسے پاؤں کے نیچے زمین رکھتی ہوں۔ حقیقتوں کی بدصورتی اپنی جگہ، مگر میں خواب بہت دل نشین رکھتی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حقیقتیں جتنی بھی بدصورت ہو، لیکن آپ کا خواب بڑا دل نشین ہونا چاہیے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یا میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے میں کوشش کروں گی، اس طریقے سے کوشش کروں گا، یہ ڈائریکشن اس کی ہو سکتی ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو، اگر خواب چھوٹا ہے تو زندگی چھوٹی رہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس شعر کو آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا۔ میں اس کی ذات پہ ایسے یقین رکھتی ہوں کہ جیسے پاؤں کے نیچے زمین رکھتی ہوں۔ حقیقتوں کی بدصورتی اپنی جگہ، مگر میں خواب بہت دل نشین رکھتی ہوں۔ اب ہم اسٹارٹ لیتے ہیں اسٹوری سے، ٹھیک ہے؟ ایک کہانی سے آغاز کرتے ہیں، اور درخواست ہے کہ آپ اس کو کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سنیے، آپ کو موٹیویٹ کرے گی۔ یہ کہانی ہے 2 دوستوں کی، جن میں سے ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب ہے جو کہ بہت معمولی اور مڈل کلاس فیملی سے، ان کے والد بچپن سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو ڈاکٹر بنا، اور ڈاکٹر بنا کر لوگوں کی خدمت کے لیے تو قبول فرما لے میرے اس بیٹے کو۔ اب جب یہ ڈاکٹر بننے کے لیے سرکاری گورنمنٹ میڈیکل یونیورسٹی پہنچے، تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ پیشنٹس کا، مریض کا بہت برا حال ہے، تو اسی وقت انہوں نے لوگوں کی مدد اور ویلفیئر کا کام شروع کر دیا۔ اس وقت کچھ خراب صورتحال کی وجہ سے، اور اس وقت جو ہے نشہ کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے، نشہ کرنے والے اپنا خون بیچتے تھے، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے وہ لوگ ہڑتال پر چلے گئے، جس کی وجہ سے خون کی شارٹیج ہو گئی، خون کی قلت پڑ گئی۔ تو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے، چونکہ وہ پڑھنے گئے ہوئے تھے ابھی تو انہوں نے اس وقت لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ رضاکارانہ طور پہ اپنا خون دیجئے، اور رضاکارانہ طور پہ بلڈ ڈونیشن کی مہم انہوں نے شروع کرائی، اور پھر کافی سارے لوگوں نے اس پریکٹس کو شروع کیا، اور اب رضاکارانہ طور پہ خون دینا یہ بالکل ایک کامن پریکٹس ہو چکی ہے، عام بات ہو چکی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں صرف ڈاکٹر نہیں بنوں گا، میں مسئلے کا حصہ نہیں بلکہ میں اس کا حل بنوں گا، مسئلے کا، پرابلم کا حصہ نہیں بلکہ اس پرابلم کو حل کرنے والا بنوں گا۔ پھر کیا ہوا کہ 1988 میں ایک بڑا حادثہ ہوا، بم بلاسٹ ہوا ان کے شہر میں، ٹھیک ہے؟ بڑا حادثہ ہوا، اور 1988 میں یہ حادثہ ہوا، اور اس سے 1 سال پہلے یعنی پچھلے ہی سال جو ہے ڈاکٹر صاحب پاس آؤٹ ہوئے تھے، اور اپنے یہاں پہ ہاؤس پریکٹس کر رہے تھے۔ اب وہ جب حادثہ ہوا تو اتنا زیادہ برا حال ہوا شہر میں کہ اس حادثے کی وجہ سے بہت ساروں کی جانیں گئی، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، یہاں تک کہ
سویل ہاسپٹل کی ایمرجنسی کولیب کر گئی، وہاں پر فرش پر لٹا کر بھی لوگوں کا علاج کرنے کی جگہ نہیں بچی تھی. تو انہوں نے اس وقت اس کنڈیشن کو، اس ایمرجنسی صورتحال کو دیکھ کر ترتیب بنائی اور ٹینٹ لگا کر لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا. سمجھ رہے؟ ٹینٹ لگا کر لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا. اسی طرح ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ ساتھ میں پڑھتے بھی رہے اور پڑھتے پڑھتے کارڈک سرجن بھی بن گئے. بیرون ملک سے کئی آفرز آئی ڈاکٹر صاحب کو، مگر اپنا ملک چھوڑ کر نہیں گئے. پھر کچھ عرصے بعد ان کے پاس ایک اپرچونٹی آئی، ایک زمین کی آفر آئی کہ وہاں پر آپ ہاسپٹل بلڈ کر لیں، اپنا ہاسپٹل بنا لیں. اب ایک زمین کی آفر تو تھی، بٹ ہاسپٹل بنانے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے تھی اسباب کے درجے میں. تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو بتایا کہ میں ایک ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کرو. اب یہاں پہ ذرا آپ رکیے اور دھیان سے سنیے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کا ویژن مان لو چھت تک تھا، تو ان کے دوست کا ویژن جو ہے نا وہ بادلوں تک تھا. سمجھ رہے آپ؟ ڈاکٹر صاحب کا ویژن اگر چھت تک تھا تو ان کے دوست کا ویژن بادلوں تک تھا. تو جب ڈاکٹر صاحب دوست کے پاس گئے تو دوست نے کیا کہا کہ آپ ایک ہسپتال کیوں بنانا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تو کیوں نہ ہم ہاسپٹل کی چین بنائیں، کیوں نہ ہم ہاسپٹل سسٹم بنائیں اور پوری دنیا میں ان کو لے کر جائیں. اور پھر ان دونوں دوستوں نے پلاننگ کرنا شروع کر دی، کیونکہ جب بڑا پلان ہوتا ہے تو اس کی پلاننگ میں تھوڑا وقت تو لگتا ہی ہے. اب یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے، اس میں تھوڑا وقت لگا. اب دوسری طرف یہ ہوا کہ جب یہ پلاننگ کر رہے تھے تو اس دوران ان کو چند ہفتے لگے، اور ہوا یہ کہ ان ڈاکٹر صاحب کے پاس جو کچھ اپرچونٹی اور آفرز آئے ہوئے تھے وہ چلے گئے. زمین کے جو آفر آیا تھا چلا گیا. لیکن ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا تو ان لوگوں نے محنت کی اور 2007 میں ایک ہاسپٹل ان کے ہینڈ اوور ہوا. اور یہ وہ ہاسپٹل ہے جو اس وقت آپ کے سامنے دیکھے لکھا ہوا ہے. اس کا نام اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل بن چکا ہے، تقریباً 1500 سے زیادہ بیڈز کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ مزید اور بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ اتنا زبردست ہاسپٹل ہے انڈس ہاسپٹل کہ یہاں پیپر یوز ہی نہیں ہوتا ہے، پیپر لیس ہے. تمام کام کاغذ کی بجائے سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل آن لائن سسٹم کے تحت ہوتے ہیں. سب ایک کلک پر ڈیجیٹل رپورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور صرف ایک ہاسپٹل نہیں ہے بلکہ کئی شہروں میں اس ہاسپٹل کی چین پھیل چکی ہے. اور مزید اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فری ٹریٹمنٹ ہے، فری میں علاج ہوتا ہے، بڑے سے بڑے آپریشن. میرے ایک دوست جو کہ بہت اچھے لائف کوچ ہے، وہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہے تھے کہ میری بیٹی کا علاج وہاں پر ہوا انڈس ہاسپٹل میں، اور جو چیز ایک بہت بڑا ٹاپ اور مہنگا ہاسپٹل نہیں پکڑ پا رہا تھا اس کو انڈس ہاسپٹل نے پکڑا. اور وہ کہتے کہ جب وہ ٹاپ ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے ہمیں اتنا زیادہ ڈرا دیا تھا کہ یہ بچی کو جو نا کینسر ہے اور آپ کی بچی کے انگوٹھے کا آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن انڈس ہاسپٹل نے پراپر ایم آر آئی وغیرہ کیا، چیک کیا، تو پتا چلا کہ بھائی یہ جو ہے کینسر نہیں بلکہ ہڈی کا انفیکشن ہے. تو 6 مہینہ دوا چلی اور بچے الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، اور اس سب کا کوئی پیسہ چارج نہیں کیا گیا. اور بچی کا اتنا زیادہ پروٹوکول رکھا گیا کہ اس کو بے ہوش کرنے سے پہلے بھی اس کا فٹنس ٹیسٹ ہوا، پھر ٹھیک ہونے کے بعد 1 مہینے بعد بلا کر چیک کیا گیا، پھر 3 مہینے کے بعد بلا کے چیک کیا گیا، پھر 6 مہینے کے بعد بلایا گیا، پھر 1 سال کے بعد بلایا گیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت آؤٹ کلاس قسم کا ایکسپیرینس ہم نے نوٹ کیا، اور یہ سب فری آف کاسٹ ہو رہا تھا. تو میرے دوست کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جب میں نے ان سے سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب کا نام آپ کے سامنے آ گیا، ڈاکٹر عبدالباری خان، ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر باری سے جب میں نے سوال کیا کہ آپ اتنا مہنگا علاج فری میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بہتر ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو فری میں علاج مل رہا ہے، مگر اتنے خرچے میں تو 5 یا 6 مزید ہاسپٹل آپ کے بن جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علاج بھی اسی ہاسپٹل میں ہو،
میری فیملی کا، میرے خاندان والوں کا علاج بھی اسی ہاسپٹل میں ہو، نہ کہ باہر کسی ملک میں جا کر یا کسی اچھے ہاسپٹل میں جا کے ہم علاج کرائیں۔ اس لیے ہم یہاں کے لیول کو، معیار کو بالکل بڑھا کر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، ڈاکٹر عبدالباری اپنے ایک انٹرویو میں، کہ میری ساس کا دل کا پیس میکر بھی اسی ہاسپٹل میں لگایا گیا، اور ان کے گھٹنے کا علاج اس ہاسپٹل میں ہم کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ 2 سال کی ویٹنگ تھی اور ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ تو ہم نے اس لیے جم نہیں کیا کہ میری ساس ہے تو ان کے لیے ہم سارا سسٹم خرید لیں گے اور سارا سسٹم لگا دیں گے اور علاج کر دیں گے، نہیں، بلکہ ہم نے ان کا باہر جا کر علاج کروایا تاکہ کسی غریب کا نقصان نہ ہو، کسی نارمل مریض کا حق نہ مارا جائے۔ اب یہ پوری کہانی جو آپ نے ڈاکٹر باری کی سنی، تو یہ کہانی میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ اس کہانی کا آپ سے کیا لنک ہے؟ وہ لنک ہے ڈاکٹر صاحب کی اسٹوری میں جو دوسرے صاحب تھے، وہ ہے میرے بہت اچھے مینٹور، بہت اچھے استاد ڈاکٹر سلیمان صاحب۔ میں تقریباً پچھلے 5 سے 6 سالوں سے ان سے سیکھ رہا ہوں، اور وہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سلیمان، پچھلے 40 سالوں سے ایک لائف کوچ، لائف ٹرینر، اسٹریٹجک ویژن اور پرسنل اور پروفیشنل گروتھ کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک میں بڑے بزنسز سے لے کے بڑی گورنمنٹ، بڑی کارپوریشن، بڑے سیاستدانوں سے لے کے ہر ایک کی ٹریننگ اور کنسلٹنگ کی خدمت انجام دے رہے، بڑے پیمانے پہ ٹریننگ دے رہے۔ تو ڈاکٹر باری کا کنیکشن جب ڈاکٹر سلیمان سے ہوا تو ایک ویژن بنا، اور وہ ویژن جو ہے انڈس ہاسپٹل کے صورت میں منظر عام پہ آیا۔ اس لیے ویژن بننا کتنا ضروری ہوتا ہے، یہ کہانی سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک انسان چھوٹا ویژن رکھتا تو کیا یہ سب ہوتا؟ اتنے بڑے فری پرائیویٹ ہاسپٹل کی چین بنتی؟ تو یہ ڈاکٹر کی کہانی نہیں بلکہ یہ ویژن کی کہانی ہے۔ تو میں آج آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں میرے دوستو کہ آپ بننا کیا چاہتے ہو، یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ بننا کیا چاہتے ہو۔ ہم ہر کسی سے پوچھتے بیٹا بننا کیا چاہتے ہو، بننا کیا چاہتے ہو کیا مطلب ہوا؟ بلکہ میں آپ سے آج پوچھ رہا ہوں، اور آپ بھی یہی اپنے آپ سے پوچھئے اور لوگوں سے پوچھئے کہ آپ کتنے بڑے مسئلے کا حل بننا چاہتے ہو۔ آپ قوم کے، سوسائٹی کے، ملک کے کتنے بڑے مسئلے کا حل بننا چاہتے ہو؟ کیونکہ چھوٹے خواب چھوٹی زندگیاں بناتے ہیں اور بڑے خواب نسلیں بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اگلی سلائیڈ پر۔ اب ایک اور کہانی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، یہ ہاسپٹل سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس دیکھیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہاسپٹل بنانے کا نہیں، دوست نے کیا کہا، ہاسپٹل سسٹم پوری چین بنائیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے پلاننگ کی، ٹھیک ہے، لانگ ٹرم امپیکٹ پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چھوٹا مقصد نہیں، بڑا مقصد۔ فری ٹریٹمنٹ وہاں پہ دی جا رہی، ورلڈ کلاس پروٹوکول وہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ملٹیپل سٹیز میں وہ موجود ہے اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے یہاں پہ آ رہی ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ ہاں، 1 سیشن 1 ڈیسیشن، بھائی عزیز اللہ کی جرنی۔ ٹھیک ہے، اب عزیز اللہ بھائی نے 2013 یا 2014 میں ڈاکٹر سلیمان کا اسی طرح کا سیشن اٹینڈ کیا جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ٹاپک آج ہم پڑھیں گے وہی ٹاپک انہوں نے بھی پڑھا تھا، اور اس ٹاپک اور اس سیشن کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا، عزیز اللہ بھائی نے، کہ میں میرے ماں باپ کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ میرے ماں باپ اکیلے رہتے ہیں اور میں یہاں شہر میں جاب کر رہا ہوں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر سے اپنے ماں باپ کے پاس شفٹ ہو گئے، کہ میں ماں باپ کے پاس رہوں گا اور ان کا وہاں پر اچھے سے خیال رکھوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب ڈاکٹر سلیمان کا سیشن عزیز اللہ بھائی نے اٹینڈ کیا تو اس سیشن کے بعد انہوں نے کوئی نعرے نہیں لگائے، سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ ایک فیصلہ کیا کہ ان کے والدین گاؤں میں رہتے تھے اور وہ شہر میں، تو انہوں نے کہا میں والدین کے ساتھ رہوں گا۔ اب یہ کوئی موٹیویشنل فیصلہ نہیں تھا میرے دوستوں، بلکہ قربانی کا فیصلہ تھا۔ اب جب وہ شہر سے اپنے گاؤں شفٹ ہو گئے تو اپنے علاقے میں آ کر انہوں نے ریئل اسٹیٹ کا بزنس جوائن کیا۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں بلکہ محنت کی، اور پھر اللہ نے ان کا ہاتھ ایسا پکڑا، ایسا تھاما کہ ان کی آج ملٹیپل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے،
بہت سے ریئل اسٹیٹ بزنس میں بڑے بڑے پروجیکٹ پہ ان کا کام ہے، فارم ہاؤسز کا ایک پورا بڑا نیٹ ورک انہوں نے بنا کر دیا ہے۔ تو ڈاکٹر سلیمان صاحب عذرائے مذاق بتاتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے عزیز اللہ بھائی جو ہے ایک مرتبہ مجھے لے کر گئے اپنے ساتھ، اور وہاں پر زبردست 2 فارم ہاؤس کے پلاٹ مجھے دکھائے اور کہا کہ میں یہاں پہ 2 فارم ہاؤس بناؤں گا، ایک آپ کا اور ایک میرا ایک فارم ہاؤس اور ایک آپ کا، کیونکہ آپ کی وجہ سے میری زندگی میں نیا انقلاب آیا، میں نے ویژنری انداز میں چیزوں کو دیکھنا اور سوچنا سیکھا۔ تو اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسی کوئی نمایاں تبدیلی آئے، اور آج سے کچھ سال بعد آپ لوگوں میں سے بھی کوئی مجھ سے کہے کہ آپ کی ایک ٹریننگ ہم نے 2025 میں اٹینڈ کی تھی اور اس سے الحمدللہ مجھے یہ فائدہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 اسٹوری میں نے آپ کو سمجھایا کہ ویژن کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر آج آپ کو کوئی قربانی اگر عزیز اللہ بھائی جیسی دینی پڑ جائے تو کیا آپ کے گول میں اتنا دم ہے، کیا اتنی جان ہے کہ آپ قربانی دے پاؤ گے؟ اگر آپ کا جواب ہوتا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں میں نہیں قربانی دے سکتا، تو مسئلہ حالات کا نہیں بلکہ مسئلہ پرپس کا ہے، آپ کے مسئلہ ویژن کا ہے، مسئلہ پرپس کا ہے۔ آگے کی سلائیڈ جی کچھ ہمارا انٹروڈکشن تو یہ اکثر تو میرے اسٹوڈنٹس ہی ہوں گے یہاں پہ، وہ تو جانتے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم الحمدللہ قرآنی عربی کورس کرا رہے ہیں جس میں ہم قرآن کریم کا اسی انداز میں، ویژنری انداز میں ترجمہ کرنا خود سے لوگوں کو سکھاتے ہیں، ساتھ ساتھ میں مائنڈ بھی ڈیولپ کرتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حساب سے، ٹھیک ہے، شخصیت سازی کے حساب سے، اور میں ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروس بھی دیتا ہوں، کنسلٹنگ کرتا ہوں، ٹریننگ بھی ہم لوگ دیتے ہیں ای کامرس کے حساب سے بھی، اور دیگر چیزیں بھی آپ کے پاس یہاں پہ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ تو ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ویژن، گول اور پرپس فل لائف گزارنا سکھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اپنے مقصد کو جانیں اور اس کے لیے اس کے مطابق زندگی گزاریں، زندگی کو ضائع نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ویژنری، امپیکٹ فل، اسٹریٹجک اور ٹرینڈ سیٹر انسان بن سکے، لیگیسی بنانے اور لیگیسی چھوڑ کر جانے والے انسان بنے، شخص نہیں بلکہ شخصیت بن جائے۔ ٹھیک ہے، اور ہم یہ کیسے کرتے ہیں تو آئیے اب جانتے ہیں آگے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو تھوڑا سا پش کرتے ہیں زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، ہم آپ کو تھوڑا سا پش کرتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی مشقت آپ کو آئے گی، تھوڑی سی مشقت تو برداشت کرنا پڑے گا۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان یا چھوٹی تکلیف برداشت کرنا ہوتا ہے۔ بڑا فائدہ حاصل کرنا ہو آپ کو تو بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے چھوٹا نقصان یا ڈسپلین کی چھوٹی سی تکلیف آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں تک اگر آپ آ چکے ہیں تو اب آپ ایک دو سلائیڈ اور ہیں ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اچھا، اب یہ سب باتیں جب آپ نے سنی تو یہ سب اس لیے کہ آپ کا وقت ایک دن ختم ہونے والا ہے اور وہ تیزی سے گزر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ میرا اور آپ کا وقت کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اوکے، تو جناب یہ کورس آپ کے لیے ہے، اور آپ کے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے بغیر یہ دنیا ادھوری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ آپ کو یہاں بھیجا ہے، اور آپ ابھی تک زندہ ہے۔ اب تک آپ زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کرنے کا کچھ کام اب بھی باقی ہے، تو اس کو ہم فگر آؤٹ کریں گے کہ ہمیں کیسے وہ کام کرنا ہے اور وہ کام کیا ہو سکتا ہے۔ اوکے، کچھ نارمز آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں عزیز اللہ بھائی اور ڈاکٹر صاحب جیسی تبدیلی آئے، ڈاکٹر باری جیسا آپ کوئی بڑا کام کر سکے، تو اس کے اسباب کے درجے میں یہ چیز ہے کہ آپ ان نارمز کو فالو کیجئے آج کے لیکچر میں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نوٹ ٹیکنگ کریں۔ آج کے لیکچر کی ریکارڈنگ کو ایک مرتبہ اور دیکھیے گا اور پھر نوٹ ٹیکنگ اچھے سے کیجئے گا۔ لیکچر کے دوران موبائل فون کا استعمال نہ کیجئے، پوری توجہ سے یہاں حاضر رہیں، دوسری چیزوں سے معذرت کر لیں، اور یہ پورا سیشن
آپ دوسروں کو پڑھانے کا ارادہ کر لیں. اپنے ذہن میں کم از کم کسی ایک بندے کا نام آپ سوچ لیں کہ یہ کانٹینٹ میں اس کو پڑھاؤں گا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے اس لیکچر کو کسی بھی ایک بندے کو پڑھانے کا ارادہ کریں, اور آپ جس لیکچر کو پڑھائیں گے یا آپ جس بندے کو پڑھائیں گے آپ اس بندے سے کہیے گا کہ وہ بھی کسی کو پڑھائے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دم میں آگ کم لگی ہو اور ان کی دم میں آگ زیادہ لگی ہو اور وہ کوئی بہت بڑا کام کر جائے. سمجھ رہے؟ دم میں آگ کی سٹوری ہے کہ دو چڑیا نا اڑ رہی تھی اور ان کے درمیان سے امریکن فائٹر جیٹ F-16 گزر گیا, تو بیچاری وہ دونوں معصوم سی چڑیا بکھر کر نیچے گر گئی. تو ایک چڑیا نے دوسری سے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ تو دوسری نے کہا کہ ہمارے ہی جیسی کوئی چڑیا تھی, ہمارے ہی جیسا کوئی پرندہ تھا, لیکن بس اس کی دم میں آگ لگی ہوئی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آگے آپ کسی کو بتا رہے اور اس کی دم میں آگ ہو اور وہ ڈاکٹر باری جیسا کوئی کام انجام دے دے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی دم میں آگ کم ہو لیکن آپ جسے پڑھائیں گے اس کی دم میں آگ زیادہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ سے ہماری آخرت بھی بن جائے گی, اور اللہ کرے کہ اس کے دل میں بات آ جائے تو آپ کی دنیا بھی وہ جو ہے بنا دے گا. ٹھیک ہے, دنیا نہ بھی ملے تو آخرت میں تو ضرور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ دے گا, بلکہ بہت بہتر دے گا. تو کسی کا نام اپنے مائنڈ میں آپ لکھ لیجئے, اپنے کسی قریبی کا نام ضرور لکھیے, والدین کا ہو سکتا ہے, بہن بھائیوں کا, بیگم کا, یا وائف یہاں پہ تو شوہر کا, دوستوں کا. تو پوری توجہ سے سنیے اور لیکچر کو نوٹ کیجئے, اس لیے کہ اگر آپ کا دھیان ذرا سا بھی یہاں سے ہٹا, ایک منٹ کے لیے بھی آپ یہاں سے بھٹکے, تو ہو سکتا ہے اسی ایک منٹ میں آپ کی زندگی کی تبدیلی کی کوئی بات یہاں پہ آ جائے. کیونکہ پوری کتاب اور پورے سیشن سے بعض اوقات فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ کسی ایک جملے سے زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو آپ نے اگر اس دوران فون کو یوز کیا یا آپ کا دھیان ہٹ گیا تو ہو سکتا ہے وہ جملہ اسی وقت آ گیا اور آپ نے مس کر دیا. ٹھیک ہے, پیک پرفارمنس فریم ورک. اب یہ دیکھیں, یہ بیسک فریم ورک ہے, بہت آسان سی بات ہے. بس ایک ڈائیگرام میں نے آپ کے سامنے شو کر دیا ہے کہ مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کی بہت اسٹرانگ نیت کرتا ہے, بہت اسٹرانگ پرپس اس کا ڈھونڈتا ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کی دعا کے ساتھ اور اللہ کو ساتھ لیتے ہوئے اس کام کا آغاز کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, نوافل میں بھی مانگتا ہے, فرائض بھی پورا کرتا ہے, گناہوں سے بھی اپنی حفاظت کرتا ہے, اور پھر دنیاوی اسباب بھی پوری محنت سے اختیار کرتا ہے, دنیاوی اسباب پر بھی پوری جان لگا دیتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی انسان مشکل میں پڑ رہا ہے, یہ ہم زندگی میں مشکل میں آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہیں پر اگر ہم مشکل میں پھنس رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی نہ کوئی چیز مس کی ہوگی جس کی وجہ سے مشکل میں ہم پڑ رہے ہیں. یا تو اس کام کے پیچھے مقصد بہت اسٹرانگ نہیں ہوگا ہمارا, یا پھر ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہوگا, ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہوں گے, ہم سے فرائض چھوٹ رہے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں ہماری بہت اچھی ہو لیکن ہم کام ہی نہیں کر رہے ہوں گے. ایک بچہ تہجد تو بہت اچھی پڑھ رہا ہے, روزانہ پڑھ رہا ہے, لیکن کیمسٹری کا کانٹینٹ ہی نہیں پڑھ رہا ہے, کیمسٹری پڑھا ہی نہیں ہے, اس نے پڑھ ہی نہیں رہے, تو کیا وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا؟ وہ پاس نہیں ہوگا. اور پھر وہ لڑکا کہے کہ الحمدللہ چیٹنگ ہو رہی تھی امتحان ہال میں اور اللہ نے میری مدد کی تو چیٹنگ ہو گئی, میں نے چیٹنگ کر لی. تو آپ کیا کہو گے اس سے؟ یہ تو تو نے بھائی جو چیٹنگ کی ہے تو تو نے کی ہے, اللہ نے تھوڑی مدد کی ہے. تو ان تینوں چیزوں کا جو آپ کے سامنے آ رہی ہے کمبینیشن ہمیں بنانا ہے انشاءاللہ 2026 کے لیے. ٹھیک ہے جی, ہولسٹک گول سیٹنگ. اب آتے ہیں ہم اس سیشن کے مرکز پر, اور یہ ہے ہماری سب سے پہلی اور اہم چیز, وہ ہے گول. دیکھیے, کائنات میں کوئی بھی چیز بنتی ہے تو 2 مرتبہ بنتی ہے. جتنی بھی چیزیں ہے اس دنیا میں وہ 2 مرتبہ بنتی ہے. ایک مرتبہ یہاں اپنے دماغ میں,
اور دوسری مرتبہ پھر دنیا میں آپ کے سامنے. یہ جو میں نے مائک لگایا ہوا ہے یہ پہلے کسی کے دماغ میں بنا تھا، پھر یہاں پہ میرے سامنے بن کر آیا. میرے سامنے جو کمپیوٹر ہے یہ پہلے کسی کے دماغ میں بنا تھا، پھر ہمارے سامنے بن کر آیا ہے. یہ تو فزیکل چیزوں کی مثالیں ہو گئی نا، فزیکل ہو گئی. یہ تو یہاں تک کہ جو آج کا پروگرام جس میں ہم شریک ہیں یہ بھی پہلے دماغ میں بنا تھا، اور اب یہاں سیم اسی طرح ہم اس میں شریک ہیں. تو اسی طرح آپ کی کامیابی یا ناکامی کہ میں کر سکتا ہوں یا میں نہیں کر سکتا ہوں، ان تمام چیزوں کا تصور پہلے دماغ میں جنم لیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ دماغ میں ناکامی کا تصور لیے بیٹھے ہیں یا دماغ میں چھوٹی کامیابی کا تصور لیے بیٹھے ہیں. تو جو دماغ میں ہے وہی ہمارے باہر آتا ہے، اسی کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں، اسی کے مطابق ہم جو اسباب اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک تصور پہلے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے. تو اپنے دماغ کا تجزیہ کیجئے کہ دماغ میں کیا ہے. کیا دماغ میں یہ ہے کہ بہت سی رکاوٹیں، یہ چیز نہیں ہو سکتی، میں نہیں کر سکتا، یا بہت سے دماغ میں شکوک و شبہات بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب آپ کے دماغ میں یہ ساری چیزیں رکاوٹیں ہیں تو پھر ظاہر میں وہ چیز آسان بھی ہوگی، آپ کر بھی سکتے ہوں گے، اللہ آپ کے لیے راستے اور اسباب پیدا کر بھی سکتے ہوں گے، تب بھی آپ کوشش ہی نہیں کرو گے. جب کوشش ہی نہیں کرو گے تو آپ وہاں تک پہنچو گے ہی نہیں. تو میں نے آپ لوگوں سے جو گول سیٹنگ کے حوالے سے ایک فارم دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ سوالات تھے، آپ نے وہاں پر لکھا تو صحیح الحمدللہ. لیکن میں آپ کو یہاں پر 2 منٹ دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو اس 2 منٹ کے اندر جو ہے اپنا یہاں پہ کمنٹ میں لکھیے. میں دیکھتا ہوں ابھی تک کے لیکچر کے مطابق آپ لوگ جلدی جلدی سے کمنٹ میں جو ہے اپنا لائف گول لکھیے، ٹھیک ہے. کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے لکھیے اور اللہ کے لیے لکھیے، ٹھیک ہے. میں ٹائم نوٹ کرتا ہوں اور ٹائم نوٹ کر کے آپ کو جو ہے نا پورے 2 منٹ دیتا ہوں میں. یہ لیجیے ہمارے سامنے ٹائمر شروع ہو چکا ہے 2 منٹ کا. تو 2 منٹ آپ جلدی جلدی لکھیے. آپ کے ساتھ اسکرین پہ آ بھی رہا ہے 2 منٹ. آپ کی زندگی کا کیا گول ہے؟ آپ اپنی ڈائری میں لکھیں یا آپ جہاں لکھنا چاہتے ہیں وہاں لکھیں، مگر لکھیں. یہ ایکسرسائز ضرور کیجیے. میں پانی پی رہا ہوں جب تک آپ لوگ لکھو. جی دوستو، تو ٹائم پورا ہو گیا ہے. یہ جو گول آپ نے لکھا تو یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے کانفیڈینشیل ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا گول کیا ہے، آپ نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو اپنے پاس رکھیے گا، ٹھیک ہے. دیکھیے جتنا سانسوں کا چلنا ضروری ہے، دل کا دھڑکنا ضروری ہے، اتنا ہی زندگی میں مقصد کا ہونا بھی ضروری ہے. کیونکہ بے مقصد زندگی ایک مردہ جسم کے مانند ہے. اگر آپ کا مقصد ہی نہیں ہے تو آپ کے جینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اوکے، آگے چلیں.
سلائیڈ کے ذریعے پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا ٹاپک پہ رہتا ہے اور زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی ہے. اب ایک چھوٹی سی ڈسکشن ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور ایکٹیویٹی کریں گے. اوکے, اب ہمارے پاس آ رہا ہے کہ پرپس کی اہمیت, یعنی کسی کام کے پیچھے نیت یا وجہ جو ہوتی ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے. دوستو, ہماری پرفارمنس جو ہوتی ہے, پرفارم جو آپ کرتے ہیں, جو ہماری پرفارمنس ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے پرپس پر, ہمارے مقصد پر. جتنا اسٹرانگ پرپس یا وجہ یا ریزن ہوگی, انسان اتنی جان اس کام پر لگا دے گا. اگر آپ کا جو پرپس, آپ کا مقصد, آپ کا ریزن, آپ کی وجہ اگر کمزور ہوگی تو آپ کی محنت بھی کمزور ہوگی. کیسے؟ ایک مثال سے سمجھتے ہیں. دیکھیں, گول جو ہوتا ہے آپ کا زندگی کا, آپ گول یا روزانہ کا گول جو آپ بنا رہے, وہ گول ایک گاڑی ہے, اور جو آپ کا پرپس ہے وہ انجن ہے. اگر انجن کمزور ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی. ایک مثال سے سمجھیے کہ فرض کیجئے کہ 2 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا تختہ ہے. ٹھیک ہے, 2 فٹ چوڑا, یہ اے والے سیکشن پہ بات کر رہا ہوں, 2 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا تختہ ہے, اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر سے چلنا ہے, اور وہ تختہ صرف زمین سے 2 فٹ کی اونچائی پر ہے, زمین سے تھوڑی سی 2 فٹ کی اونچائی پر ہے. تو بتاؤ کہ آپ چلو گے؟ کیا لوگوں سے یہ کہا جائے کہ 2 فٹ چوڑا 20 فٹ لمبا تختہ ہے اور زمین سے صرف 2 فٹ کی اوپر ہے, آپ کو اس پر سے چلنا ہے, تو کوئی بھی اس پر چلنے سے منع نہیں کرے گا. اب وہی تختہ پوائنٹ اے سے اٹھا کے پوائنٹ بی پر لے کے آئیے. سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر لے کے آ جائیے, جو کہ 20 منزلہ عمارت ہے. تو 2 20 منزلہ اونچی عمارتوں کے درمیان وہ تختہ رکھا ہو, اور آپ سے کہا جائے کہ اس تختے پر سے چلو, جو 2 20 منزلہ اونچی بلڈنگ کے درمیان رکھا ہے اور کوئی بھی سیفٹی نہیں ہے. اب اگر آپ کو 5 لاکھ روپے بھی ملیں گے نا, تب بھی آپ نہیں چلو گے. لوگوں سے کہا جائے گا کہ آپ کو 5 لاکھ ملیں گے, تب بھی لوگ ٹرائی نہیں کریں گے. میں دیکھیں نوجوانوں کے لیے دیکھیں سین کچھ نکال کے میں نے لگا دیا, آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گے یہ سین. ٹھیک ہے, مثال سمجھنے کے لیے. یہ تو اس میں تو اتنی زیادہ ہائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ سے کہا جائے کہ 20 منزلہ عمارت ہے اور اس کے اوپر آپ کو جانا ہے. ٹھیک ہے, اور صرف 2 فٹ چوڑا تختہ رکھا ہوا ہے بیچ میں, اور آپ کو اس 2 فٹ چوڑے تختے پر سے گزرنا ہے. تو کیا آپ جاؤ گے؟ اور کہا جا رہا ہے انعام کے طور پہ آپ کو 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے, یا مان لیجئے کہ 5 لاکھ روپے آپ کو دیے جائیں گے, آپ جاؤ گے؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ اکثر کا جواب ہوگا نہیں. لیکن ہم کنڈیشن بدلتے ہیں. اب مان لیجئے کہ اگر سامنے والی بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے, اور اگر آپ والدین ہیں اور آپ کے بچے اس میں جل رہے ہیں, آپ کی بیٹی جل رہی ہے یا بیٹا جل رہا ہے, یا اگر آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, شادی شدہ آپ نہیں ہیں, تو آپ کی والدہ یا والد اس میں جل رہے ہیں, تو بتائیے اب کیا آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اب اس کنڈیشن میں جواب ہوگا کہ آپ جائیں گے. پیسے آپ کو نہ ملے تب بھی آپ جائیں گے, بلکہ پیسے خرچ کرنا پڑے تب بھی آپ جائیں گے. حالانکہ اب رسک ملٹی پلائی ہو گیا ہے, اس لیے کہ آپ کو صرف اب جانا نہیں ہے, بلکہ آپ کو جانا ہے, وہاں اپنے بچے کو ڈھونڈنا ہے, پھر وہاں سے واپس بھی آنا ہے. ایک تو جانا ہے, پھر آگ میں جانا ہے, پھر بچے کو وہاں ڈھونڈنا ہے, پھر بچے کو بچانا ہے, پھر خود بھی بچنا ہے, پھر بچے کو لے کر واپس بھی آنا ہے. تو یہ سب ہونے کے باوجود, رسک بڑھنے کے باوجود بھی آپ یہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جانے کی اب وجہ بدل گئی ہے, وہاں جانے کا پرپس بدل گیا ہے. رسک نہیں بدلا, رسک تو پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے, لیکن پرپس بدل گیا.
تو عموماً جو لوگ اپنی زندگی میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اس مقصد کی وجہ یا ریزن بہت پاورفل یا بہت اسٹرانگ مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے اکثر نوجوان کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کر نہیں پاتا ہوں، تو وجہ یہی ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہو اس کے پیچھے آپ کی ریزننگ بہت کمزور ہے، آپ کے مقصد آپ کا پرپس بہت کمزور ہے، اسی لیے آپ نہیں کر پاتے ہو۔ میں آپ سے ایک کوئکلی سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو صرف 1 منٹ یہاں پہ ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ لیجئے اور اپنے پاس ابھی لکھیے آپ کہ آپ نے جو گول لکھے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور آپ نے جو فارم میں سبمٹ کیے تھے اپنے گول، تو ان گول کے پیچھے، ہر ایک گول کے پیچھے کیا ریزن ہے آپ کا؟ آپ کیوں وہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ ہر گول کے آگے لکھیے کہ میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس 1 منٹ پھر سے، ٹھیک ہے؟ میں ٹائمر آن کر رہا ہوں، 1 منٹ میں آپ لکھیے جلدی جلدی۔ یہ لیجئے، ٹھیک ہے؟ پورے ایمانداری سے لکھیے، پورے خلوص سے لکھیے، سنجیدگی کے ساتھ لکھیے۔ آپ کے پاس 1 منٹ ہے۔ آپ نے جو گول سوچا تھا، جو گول آپ نے لکھا تھا، ان کی وجہ لکھیے۔ میں آپ کو ابھی صرف شارٹ میں یہ ایکٹیویٹی ٹریگر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ دے کر، اصل میں تو اس میں آپ کو پورا دن لگانا ہے، اس کو آرام سے کرنا ہے، کیونکہ 1 منٹ میں کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر چیز کا پرپس اتنی آرام سے نہیں ملتا ہے۔ چیز کو سوچنا آسان ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، چیز کو سوچ لینا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ سوچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ابھی صرف میں ٹریگر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ کو، تاکہ آپ کریں اس چیز کو۔ جلدی جلدی لکھیے۔ جی لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جلدی جلدی بتاؤ، کمنٹ میں سی لکھیے، ٹھیک ہے؟ ایوری گول، ہر گول کی وجہ لکھنا ہے، 1 ریزن آپ کو لکھنا ہے، بی ہونسٹ، ٹھیک ہے؟ سچائی اور خلوص کے ساتھ لکھنا ہے۔ آگے چلیے جی۔ اچھا، اب آپ نے جو جواب لکھے ہوں گے، جو وجہ آپ نے لکھی ہوگی، تو ان وجوہات میں سے کچھ وجہیں آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں، تو آپ خود سوچیے کہ کیا آپ کی وجہ اس سے ملتی جلتی ہے؟ کیا آپ کی وجہ اس سے ملتی جلتی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی وجہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ وجہ بتاتے ہیں، آپ نے شاید وجہ لکھی ہوگی، کچھ ساتھیوں نے وجہ لکھی ہوگی کہ وہ ان کا شوق ہے، اس لیے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پیشن، ٹھیک ہے؟ تو دوستو، پیشن اور شوق یہ اچھی وجہ نہیں ہے، اسٹرانگ وجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیشن وقت کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے، شوق بدلتا ہے، مشکل میں شوق مر جاتا ہے، اور جب آپ کسی پیشن کو مستقل طور پر کرنے لگتے ہیں تو اس میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ جیسے کئی کرکٹرز نے کہا ہے کہ جب ہم نارملی گلی محلے میں کرکٹ کھیلتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا، لیکن جب پروفیشن کرکٹ کھیلی تو بہت ٹینشن اور پریشر ہوتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایسا کام آپ میں سے لکھا ہو کہ وہ کام ہی حرام ہو، اور وہ کہے کہ مجھے شوق ہے، مجھے تو شوق ہے، میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے شوق ہے اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں، تو بالکل غلط، ٹھیک ہے؟ حرام ہے تو پھر وہ تو سیدھے سے انکار باہر ہو جائے گا لسٹ سے، ٹھیک ہے؟ آگے دوسرا ریزن، ہاں دوسرا ریزن پیسہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ کام اس لیے لکھا ہو کہ مجھے کرنا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی انکم بڑھ جائے، تو انکم بڑھانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اسلام نے تو اجازت دی ہے، اور مردوں پر تو اسلام نے فرض کیا ہے پیسہ کمانا، کہ پیسہ کماؤ اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ تو پیسہ کمانا ضروری ہے لیکن مقصد نہیں ہے۔ پیسے کی مثال جو ہے نا، آکسیجن کی طرح ہے، آکسیجن، یعنی آپ کہیں کہ میں سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ اس کو ایسے لے لو شروع میں، کہ آپ یہ کہیں کہ میں سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں،
اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر آپ یہ کہیں کہ میری زندگی کا مقصد سانس لینا ہے, میں سارا دن گہری گہری سانسیں لیتا رہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہی میری زندگی کا مقصد ہے. تو اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ انتہائی بیوقوف انسان. سانس تو انسان ویسے ہی لے رہا ہوتا ہے, یہ کون سا مقصد ہو گیا؟ زندگی تو کسی بڑے کام کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کے کاموں کی وجہ تو کوئی بڑی چیز ہونا چاہیے. صرف پیسہ تو ضرورت ہے, اور ضرورت کے درجے میں پیسہ کما بھی لے رہے ہوں گے آپ, یا کماتے بھی ہوں گے, یا اچھا پیسہ آپ کما لیتے ہوں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کام کی وجہ صرف پیسہ ہو تو یہ مناسب نہیں ہے کہ صرف پیسہ ہو ہمارے کام کی وجہ, ہم اسی لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ غلط بات ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریپوٹیشن یا اس کو آپ فیم کہہ لو. ٹھیک ہے, فیم. تو اگر وجہ ریپوٹیشن ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو لوگ میری واہ واہ کریں گے, یا میں بہت مشہور ہو جاؤں گا, تو دیکھیے کہ اگر آپ برے کام کر کے مشہور ہوں گے, برے کام میں مشہور ہوں گے, تو اس میں تو گناہ تو ملنا ہی ملنا ہے, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اچھے کام کر کے مشہور ہو رہے ہو, اچھے کام کے لیے بھی مشہور ہونا چاہتے ہو, تو یہ بھی ایک خطرناک بات ہے. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خطرناک حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کا, عالم کا اور سخی کا, جو لوگوں پہ پیسے بہت خرچ کرتا تھا, ان تینوں کا فیصلہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کس کے لیے کیا تھا یہ کام؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا تھا. تو اللہ کہیں گے نہیں, بلکہ تو نے مشہور ہونے کے لیے کیا تھا. اور پھر کہا جائے گا ان تینوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. تو آپ کے پروفیشن سے آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے, آپ مشہور ہو جائے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کی بنیادی وجہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں. یہ خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے. آج دیکھیں, آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اس کے لیے, فیم کے لیے, مشہور ہونے کے لیے آج نوجوان کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ ہے, کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد کی ریزن کیا ہے بھائی؟ پرپس آف سوسائٹی. ٹھیک ہے, پریشر آف سوسائٹی. ٹھیک ہے, پریشر آف سوسائٹی. اب یہ پریشر آف سوسائٹی تو یہ تو وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے. وہ والدین جو آپ کو آج کسی کام کے لیے سختی کرتے ہیں, زبردستی کرتے ہیں, جن کی ڈر سے آپ چیزیں کر رہے ہو, کل کو بوڑھے ہو جائیں گے تو اسٹیٹس چینج ہو جائے گا. یا آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہو, وہاں کے ڈر سے, وہاں کے ماحول کی وجہ سے کر رہے ہو, تو سوسائٹی ہو سکتا ہے بدل جائے. سوسائٹی بدل جاتی ہے, شہر بدل جاتا ہے, تو بہت سی چیزیں انسان کی بدل جاتی ہے. اس کے بعد کی وجہ جی رسپانسبلٹی, ذمہ داریاں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہو, اور اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ نے اس کام کو پرپس بنا لیا ہو. تو اگر وہ ذمہ داری اگر آپ کے سر سے اتر جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے, تو کیا پھر بھی آپ وہ گول اچیو کرنا چاہیں گے, حاصل کرنا چاہیں گے؟ تو یہ بھی ایک مضبوط وجہ نہیں ہے. اس کے بعد ہے پاسٹ ایکسپیرینس. آپ کہتے ہیں کہ ساری زندگی یہی کرتے رہے ہم, تو آگے بھی یہی کریں گے, اگلے سال بھی یہی کریں گے, پہلے بھی یہی گول تھا, اب بھی یہی ہے, تو وہی ریپیٹ کر لیا آپ نے, بس تھوڑے سے نمبر چینج کر لیے. تو یہ بھی کوئی بہت اسٹرانگ چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کام غلط کرتے ہو, یا کوئی کم امپورٹنٹ کام کرتے ہو. یعنی جیسے کہ بائک رائڈر جو ہوتے ہیں نا, ڈیلیوری بوائے, بائک رائڈر, بائک چلانے والا, بائک رائڈر ہر سال یہی سوچے کہ میں اس سال اس سے بائک رائڈنگ سے اتنے پیسے اور کماؤں گا, تو وہ ساری زندگی بائک رائڈنگ ہی کرتے رہ جائے گا. تو یہ کہنا کہ ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں تو آئندہ بھی یہی کریں گے, تو یہ ترقی کا جنازہ نکالنا ہے. اوکے. اس کے بعد کی ریزن, نو بیسٹ آپشن. آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے, یا بس آپ کہہ رہے کہ بس ایسے ہی لکھ دیا, جو دل میں آیا کر لیں گے. ٹھیک ہے, آپ سوچ نہیں رہے ہیں, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اوکے. تو اب ہم یہاں انتہائی اہم موڑ پر کھڑے ہو چکے ہیں کہ پیشن کافی نہیں ہے, پیسہ کافی نہیں ہے, فیم خطرناک چیز ہے,
تو پھر سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ بگر پرپس. تو سب سے بڑھ کر یہ ساری جو ریزن آئے تھے میں سب سے بڑھ کر یہ کہ ان سب سے بڑھ کر کوئی اور بڑی وجہ ہو. ٹھیک ہے دوستو، مقصد بڑا ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا سوچو، چادر دیکھ کر گزارا کرو، چادر کے مطابق پاؤں پھیلاؤ. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ جتنا پاؤں پھیلانا ہے اتنی بڑی چادر کا بندوبست کر لو یار. لوگ کہتے ہیں کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ زندگی کو پھولوں کی سیج بنایا جا سکتا ہے. تو یہ سب کیسے ممکن ہوگا جب آپ کے مقصد بڑے بڑے ہوں گے؟ دیکھیے اب دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، چاہے فتوحات ہو، چاہے ایجادات ہو، انوینشنز ہو، اس کے پیچھے بہت بڑے مقصد تھے. لوگوں نے بڑے بڑے مقصد اپنے مائنڈ میں لیے تھے، بہت بڑا خواب تھا. اور آپ غور کریں کہ جتنے بھی یہ لوگ تھے، ان سب بڑے خواب دیکھنے والوں کو لوگوں نے، دنیا والوں نے کہا تھا کہ تم پاگل ہو، سٹیائے ہوئے ہو، یہ ایب نارمل ہے. جب رائٹ برادران نے جہاز اڑانے کا سوچا تو لوگوں نے ان کو پاگل کہا تھا. تھامس ایڈیسن کو بھی پاگل کہا گیا تھا. آپ مسلم فلاسفر، مسلم سائنٹسٹ، ان کو بھی دیکھیے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبودگی کا ایک بڑا خواب دیکھا تھا، تو آپ کو بھی بہت کچھ کہا گیا. ہر وہ آدمی جس نے با مقصد زندگی گزارتے ہوئے دنیا کو کچھ ویژن دینے کی کوشش کی، اسے بلیو ایوریج مائنڈ لوگوں نے پاگل ہی کہا ہے. لیکن آپ دنیا پہ غور کریں تو دنیا آج انہی پاگل اور جنونی لوگوں کی وجہ سے ترقی کہ آج اس بلندی پہ پہنچ چکی. آپ جو اتنے مزے کی سہولتیں آپ دیکھ رہے ہیں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ انہی پاگلوں کی دین ہے، وہ انہی پاگلوں کی وجہ سے میسر ہوئی ہے. تو اپنا بڑا خواب رکھیں اور دیوانگی سے محنت کریں، اس کے پیچھے لگ کے کام کریں. لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، اور جب آپ پاگل ہو جائیں گے، پاگل لوگ جب آپ کہیں گے آپ پاگل ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ بے شمار لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے لے گا. جی تو سوال یہ کہ بڑی وجہ فائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، بڑی وجہ فائنڈ کرنا ہے، بڑی وجہ ڈھونڈنا ضروری ہے. اب یہ کیوں ضروری ہے پہلے اس پر بات کرتے ہیں، پھر بڑی وجہ ڈھونڈیں گے، پھر ہم اپنے کاموں کے پیچھے ایک بڑا پرپس ڈھونڈیں گے. ابھی پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ بڑا پرپس چاہیے کیوں. بڑا پرپس اس لیے چاہیے کیونکہ ہماری زندگی ہمیں ایک ساتھ اکٹھی نہیں ملی ہے. میری زندگی ایک ساتھ اکٹھی نہیں ملی ہے. دیکھیے آگے کی سلائیڈ میں آ رہے ہے نا، کہتے ہیں کہ لمحوں کی قدر کرو، لمحوں کی، ایک ایک منٹ کی قدر کرو کہ اس سے منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرو کہ اس سے منٹ بنتے ہیں، اور منٹ سے گھنٹے بنتے ہیں، اور گھنٹوں سے دن بنتے ہیں، اور دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، اور ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، اور مہینوں سے سال بنتے ہیں، اور سال مل کر ہماری زندگی بنتی ہے. تو ایک ایک چیز کی قدر کرنا ضروری ہے، ایک ایک چیز کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک وقت کا، ایک ایک لہجے کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں جینا سیکھو، لمحہ موجود میں جینا سیکھو. ہمارا مقصد، ہمارا یہ کہ ہم یا تو ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں یا مستقبل میں جی رہے ہوتے ہیں، اور جس کو جینا ہے پریزنٹ مومنٹ کو، لمحہ موجود کو، اس کو نہیں جیتے ہیں. اس لیے ہم بہت ساری پریشانیوں کا، بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں. تو جو آپ کے آج کے گولز ہیں وہی آپ کی زندگی کے گولز ہوں گے. جو آپ آج اور اس سال کریں گے وہی جمع ہوتے ہوتے آپ کی زندگی بنے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کو بھی ایک شارٹ میں زندگی نہیں ملی، سب کو تو یہ لمحات، یہ سیکنڈ، یہ منٹ، یہ لہجہ، یہ لمحہ، یہ دن تھوڑا تھوڑا کر کے ملا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟
یہ گھنٹے اور یہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو جمع کر کے ہماری پوری زندگی بنتی ہے. اچھا، اس کی بہت آسان سی مثال ہے. دیکھیں بکٹ کی مثال آ رہی ہے آپ کے سامنے. بہت آسان سی مثال ہے کہ اگر آپ کی پوری زندگی، مان لیجئے دوستو کہ پانی کا ایک بڑا ٹینک ہے، آپ کی پوری زندگی جو ہے، پوری زندگی 60 سال 100 سال جو بھی 150 سال کی آپ کی پوری زندگی ہے، وہ پانی کا ایک بڑا ٹینک ہے، اور ہر دن ایک بالٹی لے کے آپ کو اس میں ایک بالٹی ڈالنا ہے نا. مطلب اس کو آسان کرتا ہوں کہ بھائی ایک بڑا ٹینک ہے آپ کی پوری زندگی، اور جو روزانہ کا آپ کا دن ہے، یعنی ہر دن وہ ایک بالٹی ہے یا وہ ایک گلاس ہے، اور آپ کو اس پانی کے ٹینک میں روزانہ ایک بالٹی ڈالنا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پورے ٹینک سے پورا صاف و شفاف پانی نکلے. تو اب مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا پانی ڈالنا ہوگا؟ پھر آپ کو ہر دن کون سا پانی ڈالنا چاہیے؟ صاف. اگر آپ اس میں صاف پانی نہیں ڈالو گے، بلکہ اس میں کبھی پانی ڈالو گے، کبھی دودھ ڈالو گے، کبھی کولڈ ڈرنکس ڈالو گے، کبھی شربت ڈالو گے، تو پھر وہ تو پورا کھچڑا بن جائے گا، اس سے صاف پانی نہیں نکلے گا. اس لیے آپ کو اپنا گول سیٹ کرنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی زندگی کا گول کیا ہے، کیونکہ آپ کے ہر دن اور ہر سال کا گول یا ہر مہینے کا گول اسی بڑی زندگی کے گول میں ہی جا کے جڑ جاتا ہے، اسی بڑی زندگی کے گول میں جا کے اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے. یعنی ہر گول وہ چھوٹی چھوٹی بالٹیاں ہیں جو بڑے ٹینک میں جمع ہو رہی ہے، جو آپ کی پوری زندگی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کا روزانہ کا دن، تو آپ جو روزانہ کے آپ کے جو گول ہے ان کو یہ سمجھ لو کہ وہ بالٹی ہے یا وہ گلاس ہے، اور آپ کی جو پوری زندگی ہے وہ پانی کا بہت بڑا ٹینک ہے. تو آپ اس گلاس سے یا بالٹی سے وہی چیزیں جو ڈالیں گے جو آپ زندگی کے لاسٹ میں، زندگی کے اینڈ میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کو ہر گول سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر جو زندگی کا مقصد ہوگا تو اس کے مطابق آپ اپنے آج کے مقصد کو صحیح سے تلاش کرو گے. جی، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ہماری زندگی کی طرف چلے جاتا ہے، یعنی بڑے ٹینک میں جاتا ہے. اور جس طرح سے یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ آپ اپنی زندگی بغیر مقصد کے گزاریں، تو یہ بھی بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ آپ اپنی جاب اور آپ اپنی ڈیلی زندگی کو، ڈیلی لائف کو اپنی زندگی کے اس مقصد سے الائن کر کے نہ گزاریں جو آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے. آپ اپنی ڈیلی روٹین کو، ڈیلی لائف کو، روزانہ کی زندگی کو اپنی زندگی کے اس مقصد سے جوڑے بغیر گزاریں، تو یہ بھی بہت بڑی بیوقوفی ہے. آپ ڈیلی لائف کو بغیر سوچے سمجھے ادھر ادھر کر کے گزاریں تو یہ غلط ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جانیں کیسے؟ اپنی زندگی کا مقصد جانیں کیسے؟ جی، تو آپ کے سامنے سوال آ رہا ہے. میں آپ سے کوئکلی سوال پوچھتا ہوں فوراً کہ آپ کے خیال میں کسی چیز کے ہونے کی وجہ یا کسی چیز کا مقصد کون زیادہ بہتر بنا سکتا ہے؟ کسی بھی چیز کے ہونے کی وجہ کون زیادہ بہتر بتا سکتا ہے؟ نمبر 1 اس کا یوز کرنے والا. نمبر 2 کوئی بھی عام بندہ. کون زیادہ بہتر وجہ بتا سکتا ہے؟ نمبر 3 وہ چیز خود اپنے بارے میں بتائے، یا پھر اس چیز کو بنانے والا کریٹر کون زیادہ بہتر بتا سکتا ہے؟ یہ جو موبائل فون ہم یوز کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کون زیادہ صحیح بتا سکتا؟ سب سے زیادہ صحیح موبائل فون کا مقصد کون بہتر جانتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا جواب ہوگا کریٹر، وہ کمپنی جس نے موبائل فون کو بنایا ہے. تو ہمیں کس نے بنایا ہے؟ ہم پہلے یہ چیک کریں گے کہ ہمیں بنانے والے نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے ہم جو ہے نا تیزی سے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بنانے والے نے کیا کہا ہے ہمارے بارے میں. ٹھیک ہے،
اور اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہے, لیکن میں آپ کو ایکسرسائز کرا رہا ہوں. جی یہ دیکھیے میں نے یہاں پہ سوال ڈال دیا ہے. اب دیکھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کیا جواب دیتا ہے. واٹ از دا پرپس آف ہیومن اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ اسلام, میں نے لکھ کر دے دیا. ٹھیک ہے, اب آپ جب بھی پوچھیں گے وہ ہمیشہ یہی آیت آپ کو دے گا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہی آیت آپ کو دے گا. یہ دیکھیں تفصیل سے اور بھی لکھ رہا ہے, بٹ اصل مین آیت وہی ہے جو آپ کے سامنے اوپر آ چکی ہے. ٹھیک ہے, آئیے ادھر. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بتایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کرے. اب اس میں اگر آپ قرآن عربی کے جو ہمارے یہاں طلبہ ہوگے وہ پہچانیں گے اس کو بہت اچھی طرح سے, کہ دیکھیں ما خلقت الجن والانس, شروع میں ما ہے اور آگے الا آ رہا ہے, ما اور الا. ٹھیک ہے, یہ حصر ہو گیا, تھوڑا تاکیدی انداز ہو جائے گا کہ میں نے نہیں پیدا کیا مگر اس کے لیے, یعنی اسی کے لیے پیدا کیا. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو کہے کہ تم جاؤ اور ہوٹل سے نا آپ پیزا بھی لے کے آ جاؤ اور اس کے علاوہ جو چاہو تم کچھ بھی مزید لے لو. ایک تو یہ ہو گیا, تو آپ کیا کریں گے, بہت ساری چیزیں لے کر آ جاؤ گے. لیکن اگر آپ کی والدہ کہے کہ صرف پیزا ہی لانا ہے تو پھر آپ کچھ اور نہیں لے کر جاؤ گے. آپ کی ماں کہے کہ صرف دودھ ہی لانا ہے, جوس نہیں لانا ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف عبادت ہی کے مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا ہے, کوئی اور مقصد نہیں ہے. نیچے جو ترجمہ لکھا آپ دیکھیں, میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں, کہ وہ میری عبادت کرے. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہمارا ہر گول عبادت کے مقصد سے الائن ہونا چاہیے, عبادت کے مقصد کے ساتھ جوائنٹ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پہلے ہمیں عبادت کو اور عبدیت کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, عبادت کو اور عبدیت کو سمجھنا ہوگا. اب یہ عبادت جو ہے یہ عبد سے نکلا ہے, اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام. عبد کے مطلب ہوتے ہیں غلام. ٹھیک ہے, اب غلام کس سے کہتے ہیں, غلام. ٹھیک ہے, تو دیکھیں غلام کے مطلب انگلش میں بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ غلام جو ہے ایک ایسا شخص جس کو لیگلی کسی اور نے اون کر لیا ہو, کوئی اور اس کا مالک بن گیا ہو, اور اس کے پاس اپنی آزادی نہ ہو, بلکہ جو اس کا مالک ہے, جس نے اسے اون کیا ہے, وہی اسی کے لیے وہ کام کرے گا. غلام جو اسی کے لیے کام کرے گا, چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے. یہ ہوتا ہے غلام. ٹھیک ہے, اب آپ غلامی کے مقصد کو یا غلامی کے مطلب کو شاید آج کے زمانے میں اتنے اچھے سے نہ سمجھیں, اس لیے کہ آج غلامی کا دور نہیں رہا ہے, لیکن پہلے زمانے میں غلامی ہوتی تھی. آج کے زمانے میں ہم غلامی کو اچھی طرح اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ کیونکہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے تین چیزیں ہوتی ہے, یا تو آپ نے سنا ہو, یا تو آپ نے دیکھا ہو, یا آپ نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہو. دیکھیں جیل جو ہوتے ہیں نا, جیل میں بہت سارے لوگ قید ہوتے ہیں, جیل جاتے ہیں, تو جیل کو سب سے اچھا کون بتا سکتا ہے, جیل کے بارے میں سب سے اچھا کون بتا سکتا ہے؟ جس نے جیل کے بارے میں سنا ہو, کیا وہ, یا جس نے جیل دیکھی ہو, کیا وہ, یا جو جیل میں رہا ہو وہ. مثال کے طور پر آپ لوگوں نے جیل کے بارے میں سنا ہوگا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جیل میں جو وزٹ کرنے کا, دیکھنے کا موقع دیا. تو اب مجھے بتائیے کہ ایک تو آپ نے سنا جیل کے بارے میں جا کے میں نے کچھ دیر کے لیے وزٹ کیا وہاں پہ, تو میرا جو ایکسپیرینس ہے جیل دیکھنے کا وہ الگ ہوگا. لیکن جیل میں جو بطور مجرم رہ رہا ہے, میں مجرم کے طور پہ رہا نہیں ہوں, لیکن جو عرصے سے مجرم کے طور پہ جیل میں رہ رہا ہے, تو اس کا جیل کا ایکسپیرینس کیسا ہوگا, مجھ سے بہت الگ ہوگا. تو ایسے ہی آج کے دور میں ہم غلامی کو بہت اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ ہمارے ارد گرد غلامی نہیں ہے.
پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، اب نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے فوٹو شو کر دیا ہے نا، اس طریقے سے غلامی ہوتی تھی، اور غلاموں کو ہمیشہ جو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا جاتا تھا، بہت کام کرایا جاتا تھا، نہ ان کو کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی، کھانا پینا سونا وغیرہ کوئی کام نہیں، دن بھر جو ہے جسمانی تھکن، جسمانی مشقت، ٹھیک ہے، باندھ کر رکھتے تھے ان کو۔ اور دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے غلام جو ہوتے تھے، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اسکرین پہ، اور یہ دیکھیں اس طریقے سے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے غلام اس طرح بکا کرتے تھے۔ دیکھیں لکھا ہے 3 بکس، 3 بکس میں غلام بک رہا ہے، اور ایج کیا ہے؟ ایج ہے 20 سے 26 سال، اور اسٹرانگ غلام ہے تو اس کی ایک قیمت ہے، ٹھیک ہے یہ چیز۔ تو اس طریقے سے غلام بکا کرتے تھے پہلے، اور یہ کچھ ہسٹوریکل فیکٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں غلامی اس طرح ختم ہوئی۔ تقریباً 18ویں صدی میں آ کر غلامی لیگلی ختم ہوئی، ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے، لوگ پرسنلی بنا کے رکھتے ہیں، لیکن لیگلی اب غلامی جو ہے درست نہیں ہے کہیں بھی، ٹھیک ہے یہ چیز۔ اب آئے اگلی سلائیڈ میں، تو جو عرب تھے تو عربوں کے یہاں بھی غلامی کا تصور ہوتا تھا، غلامی ہوتی تھی، اور عرب غلامی کو دیکھ رہے تھے، جانتے تھے، تبھی تو مانتے نہیں تھے اللہ کی غلامی کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں، عرب غلامی جانتے تھے اسی لیے اللہ کی غلامی کو نہیں مانتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت بلال کے بارے میں ہم نے سنا کہ جب وہ ایمان لے کر آئے تو ان کا مالک کوڑوں سے مارتا تھا ان کو، اور تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ دیتا تھا، بھاری بھرکم پتھر ان کے بدن پہ رکھا جاتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اتنا ظلم ان کے اوپر ہوتا تھا تو کوئی روکتا کیوں نہیں تھا؟ آج دیکھیں کوئی کسی کو مارتا ہے فوراً لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں روکنے کے لیے، کوئی روکتا کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہ غلام تھے، مالک گلا بھی کاٹ دینا تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ اسی طرح حضرت خباب کا واقعہ مشہور ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کا مالک ان کو جلتے ہوئے انگاروں میں لٹا دیتا تھا، اور ان کے خون اور چربی سے وہ آگ بوجھتی تھی پھر۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اتنا ظلم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا تو کوئی روکتا کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہ غلام تھے، اور مالک کی مرضی کہ وہ غلام کے ساتھ جو چاہے کرے۔ تو اسی لیے وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب ایمان لائیں گے تو ہماری جو غلامی کا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ان کو پتا تھا کہ ہم اللہ کو مانیں گے تو ہم اللہ کے غلام ہو جائیں گے۔ تو اسلام نے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیا ہے۔ اب جو اسلام نے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر لوگوں کو اللہ کی غلامی میں دیا ہے تو بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں، اب کیا ہم غلام ہیں؟ کیا ہم غلام ہیں؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی غلامی میرے دوستوں بہت مزے کی ہے۔ اللہ نے انسانوں جیسی غلامی نہیں رکھی ہے، بلکہ اللہ نے بہت آسان کیا ہے۔ اب دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے سلائیڈ پہ آ رہا ہے عبدیت۔ بس یہیں تک ہم سیشن رکھیں گے، اس کے آگے کے جو اصل پرپس ہے میرے اور اصل چیزیں آپ جانتی ہیں میری سب آخر میں ہی آتی ہے، وہ اگلے سیشن میں ہم کریں گے، اوکے جی۔ عبادت جو ہے نا، عبادت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا علماء کرام نے، عبادت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک ہے عبادات بلا واسطہ، ٹھیک ہے، آپ کے لکھا ہے نا ڈائریکٹ عبادت، یعنی شریعت کے وہ احکام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بارے میں، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ ڈائریکٹ عبادت ہے۔ اور نمبر 2 معاملات، یعنی عبادات بالواسطہ، واسطے کے ساتھ عبادات، ٹھیک ہے، انسان کے وہ اعمال جن کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، جیسے طلاق، نکاح، جنگ، بزنس، کاروبار وغیرہ وغیرہ، یہ سب آئیں گا معاملات میں۔ تو معاملات انڈائریکٹ عبادت کو کہتے ہیں، یعنی انسان کے وہ اعمال جن کا تعلق دوسرے انسانوں سے، تو یہ بھی عبدیت میں آتا ہے، دونوں عبدیت میں آتی ہے۔ جیسے آپ نماز میں اللہ کے غلام ہیں، ایسے ہی آپ اپنی شادی میں، بزنس میں، کاروبار میں، جاب میں، ہر چیز میں اللہ کے غلام ہیں۔ تو آپ کا ہر گول اسی غلامی کے اندر آنا چاہیے، آپ کا ہر گول، لائف کا، ڈیلی روٹین کا ہر گول اسی غلامی کے اندر آنا چاہیے۔ اور اللہ کی غلامی آسان ہے اس لیے کہ اللہ نے صرف چند حدود بتا دیے، لمٹ،
کہ یہ چیزیں نہ کرو، اس کے علاوہ جو کرنا چاہو کرو، ہر چیز کھاؤ سوائے اس کے جو حرام ہے، ہر چیز پی لو سوائے اس کے جو حرام ہے، ہر کاروبار کر لو سوائے اس کے جس سے منع کیا گیا ہے، ہر قسم کا رشتہ تم بنا سکتے ہو، ہر قسم کا رشتہ رکھ لو سوائے اس کے جس سے منع کیا گیا ہے، جس سے چاہو نکاح کر لو سوائے محرم خواتین کے۔ تو اللہ نے باؤنڈری لائن کو بہت آسان کر دیا، لباس کی باؤنڈری بتا دی، اب اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی لباس پہنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، اور یہ تو ہو گئی انڈائریکٹلی عبادات نا، اور جو خالص عبادات ہے نماز روزہ زکوٰۃ، تو اللہ نے ان کے طریقے بتا دیے کہ نماز ایسے پڑھو، روزے ایسے رکھو، تو وہ ٹھیک ہے، ان کے درجے میں ہو جائے گی۔ تو کاروبار، نوکری، شادی، والدین، بچوں کی تربیت، فٹنس، صحت، سب انڈائریکٹلی عبادت ہے۔ تو ان صرف ایک ہی شرط ہے، وہ ہے نیت، نیت اللہ کے لیے، تو آپ کا ہر کام عبادت ہے، اور نیت نفس کے لیے تو پھر تھکن بس، اور کچھ نہیں، ثواب نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے۔ جی دیکھیں، اللہ کی عبادت کو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مکمل اطاعت، کمال محبت کے ساتھ کرو۔ مکمل اطاعت یعنی زندگی کا ہر کام اللہ کی کمال محبت کے ساتھ کرو، اوکے جی۔ تو آپ کے سامنے دیکھیں دو چیزیں آ رہی ہے، ایک تو ڈائریکٹ عبادت، نماز روزہ حج زکوٰۃ نفل دعا ذکر، اور ایک انڈائریکٹ عبادت، ٹھیک ہے۔ انڈائریکٹ عبادت کے اندر جو آپ کا فیملی ذمہ داریاں، جاب، بزنس، پیرنٹنگ، ہیلتھ، ٹھیک ہے، دوسروں کی مدد کرنا، سوسائٹی کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کا اس کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نیچے لکھا دیکھیں لائف پرنسپل، مسلمان وہ نہیں ہے جو صرف مسجد میں عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کی زندگی کا ہر کام عبادت ہے، ہر کام عبادت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہم نے بیسکلی گول سمجھا۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے کو لیکچر اس انداز میں لے کر آنے کی وجہ یہ ہے کہ تمام کامیاب لوگ اس بات پر متفق ہے کہ آپ کی کامیابی آپ کا سیلف امیج جو ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ کی کامیابی میں آپ کا سیلف امیج بنیادی کردار ادا کرتا ہے، تو اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو بہتر بنانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں سے انشاءاللہ ہم آگے کے لیکچر کریں گے، اور اس کے بعد کی جو پھر ہماری جو نیو اسٹائل میں ہم لوگ چیزوں کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کو کریں گے۔ جو لاسٹ کا اصل مغز ہوتا ہے وہ تقریباً یعنی آدھا لیکچر یہاں تک ہمارا تقریباً ہوا ہے، جہاں پہ ہم نے تقریباً تمہید کو اور مائنڈ کو کلیئر کیا آپ کے، اور آپ کو یہ بتایا کہ مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کہ پلاننگ کے فیس میں لانگ ٹرم گول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پلاننگ جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں زندگی کی یا کسی بھی چیز کی، تو ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم گول۔ لانگ ٹرم گول 8 سے 10 سال طویل ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا ہوتا ہے مڈ ٹرم گول، مڈ ٹرم گولز جو 3 سے 5 سال پر مشتمل ہونا چاہیے، اور ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم گولز جو 1 مہینے سے لے کر 1 سال تک کے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کے شارٹ ٹرم گولز آپ کے مڈ ٹرم گول کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں حاصل نہیں کر پاؤ گے، اور آپ کا مڈ ٹرم گولز آپ کے لانگ ٹرم گول کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے تب بھی آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اسی کو میں نے شروع میں سمجھایا، اسی لیے ہمیں سمجھنا تھا کہ اصل ہماری زندگی کیا ہے۔ پھر اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ عبادت جو ہے وہ تو مسجد میں جو ہو رہی وہ بھی عبادت ہے، رمضان میں جو ہو رہی وہ بھی عبادت ہے، حج پہ جو ہو رہی وہ بھی عبادت ہے، بٹ اس کے علاوہ ایز اے مسلم دنیا کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہو وہ سب عبادت ہے آپ کی، خلوص دل کے ساتھ ہو اور صحیح نیت کے ساتھ ہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ جب اتنا ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے آگے کا پھر ویژن ہمارے لیے بنانا آسان ہو جاتا ہے، اور ہم ایک جو پرفیکٹ اور ایک رائٹ ویژن کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو جو ڈیزائن کر پاتے ہیں، یہ چیز ٹھیک ہے۔ تو
میں امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہو، اور اب آپ کا کوئی سوال ہو تو جلدی جلدی کر لیجئے گا۔ یہاں سے جو آگے کی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ مجھے جو ہے نا پونا جانا ہے سفر پر، تو وہاں سے آنے کے بعد پھر ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو 2 دن چھوڑ کر انشاءاللہ پھر آگے کا لیسن کریں گے، 2 سے 3 دن، کیونکہ مجھے پونا جانا ہے اس کے لیے۔ ابھی بتائیے کہ کوئی سوال ہو تو جلدی جلدی آپ لوگ کر لیجئے گا۔ کوئی یہاں پہ لائیو آ کے بات کرنا چاہیں تو 5 منٹ رک کے یا 8 منٹ رک کے ہم وہ بھی کر لیں گے، کیونکہ پہلے اس لیے کہ سب سے 1 to 1 باتیں نہیں ہو سکتی ہے، گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، یہ چیزیں جی یہ ابھی آدھا ہی سیشن ہوا ہے ہمارا، اور جو اصل ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے گول سیٹنگ کے حوالے سے، لائف پرپس سیٹ کرنے کے حوالے سے، اور ایک پراپر کریئر ڈیزائن کرنے کے حوالے سے، وہ آگے کا باقی ہے، اوکے؟ کیونکہ یہ 1.5 گھنٹے ہمارے ہو چکے ہیں۔ جی سوالات آپ لوگوں کے جلدی جلدی آپ کر سکتے ہیں، فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، آج کا لیکچر کیسا رہا، آپ کو کیا سمجھ میں آیا، یہ چیزیں۔ میں اوپر سے کمنٹ دیکھتے آ رہا ہوں جیسے کہ میری عادت ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی ہمیں چلا رہی ہے، جاوید اختر کہہ رہے ہیں۔ حقیقت ہے کہ ہم صرف جی رہے ہیں، سلیم بھائی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ۔ دیکھیں میرے ساتھی، کئی ساتھی کہہ رہے مایوسی ہے، مایوسی ہے، مایوسی ہے، مایوسی ہے، تو اس کی وجہ ہے نا کہ ہم لوگ ایک تو سمجھتے نہیں کہ دنیا کیا ہے، ایک تو زندگی کو نہیں پرفیکٹ جانتے ہیں، بس بھیڑ چال میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ بھائی کچھ لیکچر ہمارے کنٹینیو آپ کیجئے گا، تو انشاءاللہ آپ کی مایوسی دور ہو جائے گی، اور آپ کو ایک پرفیکٹ ویژن ملے گا، آپ کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کیا ہوتی ہے، مستقبل کیسے بنا سکتے ہیں، دنیا کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، آخرت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے، میں کافی ٹاپکس لیا، ایک تو ہم اس میں ایم پی ایل کو میں نے شامل کیا ہوا ہے، آگے آئے گا ایم پی ایل کو، بٹ میرا یہ تھا پہلے میں ایم پی ایل کا جو ہم لوگ لیکچر لیتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سیشن وغیرہ میں، تو ایم پی ایل کا میں پہلے سوچ رہا تھا 2 گھنٹے کا تفصیلی لیکچر لینے کا، پھر یہ آیا کہ یار نیا سال شروع ہو رہا ہے تو گول سیٹنگ کا لے لو، بلکہ ایم پی ایل سے پہلے میں سلائیڈ بنا رہا تھا اس کی، کہ میں نے اس پہ کافی پوسٹز بھی کی تھی کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملیونیرا منفقا لا فقیرا ولا زاہدا، کہ نبی علیہ السلام جو ہے ملینیر تھے، آج چھوڑے ملینیر، بہت زیادہ امیر تھے، منفقا اور خرچ کرنے والے تھے، لا فقیرا، ٹھیک ہے، آپ محتاج نہیں تھے، ولا زاہدا، اور نہ آپ دنیا سے کنارہ کچ تھے، دنیا سے دور ہو جاتے نا، تو اور لا فقیرا ولا زاہدا ما جاع لصاحب ما جاع ومحتاج لصاحب، ایسے کچھ عنوان کے ساتھ میں نے پریزنٹیشن کافی بنائی تھی، پھر میں نے کہا کہ یار یہ تھوڑا پہلے ہو جائے گا، تو 3-4 اس طریقے سے ہم ایک لیکچر لے کے آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کو ہنر سیکھو۔ ابھی آپ نے جانا تھا نا کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہم لوگ جو ہے پاسٹ لائف کے حساب سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے اور ایسے ہی تھا، یہ چیز نہیں، اب دنیا بدل گئی ہے، ٹھیک ہے، اب اے آئی کا دور ہے۔ آپ نے جتنے بھی آپ نے آج کے سیشن کی جتنی بھی پوسٹیز آپ نے دیکھی ہے، چاہے لکھی ہوئی دیکھی ہو یا تصویر کی شکل میں ڈیزائن کی ہوئی دیکھی ہو، سب اے آئی نے جو ہے لگایا ہے، سب اے آئی نے ڈیزائن بھی کیا ہے، اور اے آئی نے اپلوڈ بھی کیا ہے فیس بک پیج پر اور فیس بک پروفائل پر، انسٹاگرام کے پیج پہ، ٹھیک ہے، صرف واٹس ایپ چھوڑ کے باقی اے آئی نے اپلوڈ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے ٹائم کے مطابق، تو ساری چیزیں اب اے آئی خود کر رہا ہے یہ چیز۔ تو اب جو ہے جو فزیکل اسکلز ہوتی تھی، فزیکل ہنر ہوتے تھے، وہ اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے پینافلکس اور اشتہار اور پوسٹر کتنے زبردست انداز میں اے آئی چند سیکنڈ میں ابھی ڈیزائن کر دے رہا ہے یہ چیز، اور ہمارے یہاں کے ایکسپرٹ گرافک ڈیزائنر سے بہتر ڈیزائن کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں جو ڈاکٹرز ہیں تو ان سب کی بھی جاب خطرے میں ہے، کیونکہ ڈاکٹروں سے اچھی بیماری جو ہے اے آئی شناخت کر رہا ہے،
اور بہتر سے بہتر دوا بھی سجیسٹ کر دے رہا ہے یہ چیز. تو ہم دنیا کے اس فیس میں آ گئے ہیں. تو پھر ایسے ہنر آپ اگر سیکھو گے 16 سال پڑھ لو کہ 25 سال آپ پڑھ لو, آپ بے روزگار ہی رہو گے, آپ کو ایک اچھی لائف نہیں مل پائے گی. لیکن وہی اگر آپ کو 16 سال پڑھنا ہی ہے تو ایسے ہنر پڑھو جو مستقبل کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا مستقبل سیٹ کر سکتے ہو. ایک تو ہم نے ابھی جو ہے ایک تو یہ جانا نا کہ ہمارا ہر کام جو ہے اس عبادت کے مقصد سے الائن ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ آگے کا کریئر اس طریقے سے سیٹ کرو کہ آپ کی دنیا بھی خوشحال ہو, دنیا بھی بہتر ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی بہتر کرے, ٹھیک ہے. باقی یہ دنیا دیکھیں آزمائش ہے, آزمائش ہے, امیروں کی بھی آزمائش ہوتی ہے, غریبوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے, طرح طرح سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ انداز سے آزماتا ہے کیونکہ بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے اس دنیا میں. جی مستقبل میں لوگوں کو بہت بڑے سے گزرنا پڑ سکتا ہے. ایک کامیاب انسان دنیا اور دین کے لحاظ سے دنیا میں اسی لیے بڑا اور کامیاب بنا ہے تاکہ غریب کی مدد وغیرہ کر سکے. بالکل. چلے ساتھی اپنے گول لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ. میرا مقصد ہے خدمت خلق, اور ٹھیک ہے جزاک اللہ, بہتر, رضا الہی, خدمت دین. جی دونوں جہاں کی کامیابی. یہ سیشن ہمارے جوائن کرتے رہیے گا, وقت نکال کے انسان کو اپنے آپ کو سنوارنے پہ ٹائم بھی دینا چاہیے, پیسہ بھی لگانا چاہیے. ہم لوگ کھانے پینے پہ اتنے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں, اوڑھنے بچھونے پہ, ٹھیک ہے, لیکن اپنے آپ کو اپنی لائف سیٹل کرنے کے لیے, ویژن کے لیے, ہے نا, یہ سب ویژن جو ہوتا ہے سیکھا جاتا ہے. ہمارے استاد جن کا میں نے ذکر کیا ڈاکٹر سلیمان صاحب کہتے ہیں ویژن سیکھنے کی چیز ہے, ٹھیک ہے. اسٹریٹجک ویژن مائنڈ سیٹ آپ کا ڈیولپ ہونا چاہیے دنیا میں. نبی علیہ السلام پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. نبی علیہ السلام اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ رکھنے والے اور ایک ویژنری شخصیت تھے, ٹھیک ہے. یہ چیز جبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے دیکھے, بلکہ وہ تو نبی آخر الزماں تھے, باتیں ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز جو درجہ کمال میں آپ کے اندر موجود تھی الحمدللہ. ہمیں بس اسے سیکھنے کی ضرورت ہے اور ان پہلوؤں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مائنڈ سیٹ اسٹرانگ کرنا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب رہا یہ لیکچر, جزاک اللہ. النایاب خان, آئی ایم انٹروورٹ, میں بھی انٹروورٹ ہوں میرے پیارے بھائی, ٹھیک ہے. این اوور تھنکر, میں بھی اوور تھنکر ہوں, بٹ یہ لیکچر دیکھ کر کافی ہمت ملی, جزاک اللہ. میرے پیارے بھائی میں آپ کو یہ کہوں گا, ہم آگے لیکچرز بھی کریں گے. آپ ایک تو یہ ریکارڈنگ نہیں ملے گی آپ کو کہ مائنڈ فلٹرز کے میں لیکچر لیتا ہوں, وہ کبھی لیں گے, ٹھیک ہے. وہ اس پر ہے آپ کے مائنڈ میں کتنے فلٹرز ہیں, اور اس فلٹرز ہم پہچانتے ہیں, ٹھیک ہے. انٹروورٹ جو ہے اور الگ الگ فلٹرز ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنے فلٹرز کو, اپنے مائنڈ کے فلٹرز کو پہچان لیں تو پھر ہم جو جان سکتے کہ بھئی اس دنیا کا کون سا کام میرے لیے ہے. میں بنا ہوں انجینئرنگ کے لیے اور مجھے کرائی ڈاکٹری جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یہ چیز؟ تو ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے. تو مائنڈ فلٹر کے میں لیکچر لیتا ہوں انشاءاللہ, وہ بھی ہم کریں گے آگے. اور دوسرا آپ کو یہ مل جائے گا MBTI, اس کے لیکچرز مل جائیں گے آپ کو. MBTI میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ MBTI میں NLP کے اندر کے پارٹ ہوتے ہیں. NLP ان کا بڑا سبجیکٹ ہوتا ہے, میں نے کیا ہوا ہے. تو NLP کے اندر کے پارٹ ہوتے ہیں MBTI. آپ کو یوٹیوب پہ اس کے کچھ لیکچرز مل بھی جائیں گے کہ MBTI میں ہوتا ہے کہ 16 پرسنالٹی. انسان جو ہے وہ 16 ٹائپ کے, 17 کوئی نہیں ہے. میں 16 میں سے ایک ہوں, آپ 16 میں سے ایک ہو, یہاں جتنے لوگ موجود ہیں 16 میں سے کوئی ایک ہے. اب میں وہ کون سا والا ہوں, اگر وہ مجھے پتا چل جائے تو پھر میں اپنے اندر کی چھپی ہوئی خداداد صلاحیتوں کو جان سکتا ہوں. پھر میں جان سکتا ہوں کہ کیا میرے اندر خدا نے میں آئنسٹائن جیسے فلٹرز رکھتا ہوں اپنے, یا میں علامہ اقبال جیسے فلٹرز رکھتا ہوں اپنے, میں کیا رکھتا ہوں. اگر مجھے وہ پتا چل گیا, یا میرے بچے کے بارے میں مجھے وہ پتا چل جاتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا آئنسٹائن والے فلٹرز رکھتا ہے,
خدا نے اس کے اندر وہ چیزیں رکھی ہوئی ہے، وہ سارے فلٹرز رکھے ہوئے ہیں، اور میں پھر اس کو وہ بیک گراؤنڈ اور وہ ماحول دیتا ہوں تو مستقبل کا آئنسٹائن بن سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر مجھے پتا چلتا ہے کہ بھائی میرا یہ بچہ ہے، اس میں علامہ اقبال والے فلٹرز ہیں، کیونکہ وہ 16 ٹائپ میں سے وہ ٹائپ ہے جس کی علامہ اقبال کی جو ٹائپ تھی، تو اگر میں اس کو تھوڑا وہ بیک گراؤنڈ دیتا ہوں، وہ ماحول دیتا ہوں. دیکھیں اللہ نے تو سب کو بہت اچھے انداز میں سنوارا ہے. دنیا میں کوئی کن ذہن نہیں ہے، کوئی بیکار نہیں ہے. بس یہ کہ ہم لوگ ماحول کی وجہ سے، جیسے آپ انٹروورٹ ہو، میں بھی انٹروورٹ ہوں. اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم انٹروورٹ ہوتے ہیں تو ہماری شارپنیس کسی اور چیزوں میں ہوتی ہے. ہم جن چیزوں میں شارپ ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، اس کو سوسائٹی ایکسپٹ نہیں کرتی ہے جلدی. ٹھیک ہے؟ جیسے میری ایک عادت ہے کہ میں تھوڑا سا روایتی چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں. مجھے اپنا گول سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں. آگے کا جو دوسرا پارٹ ہے انشاءاللہ وہ کور ہونے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا. اوکے؟ بہت مزہ آیا حضرت، جزاک اللہ، بہت شکریہ. مصدق بھائی بھی کہہ رہے ہیں بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے؟ انصاری ابو سر صاحب ہیں یہاں پہ. اس لیکچر سے ہم کو یہ باتیں سیکھنے کو ملی، با مقصد اخلاص کے ساتھ زندگی گزارو، لوگوں کے لیے نفع مند بنو. جزاک اللہ، بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے؟ ریکارڈنگ ملے گی؟ ہاں بالکل، ریکارڈنگ اس کی موجود رہے گی. آپ اس کو 2 بار دوسری مرتبہ دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم لوگ منگل کو یا بدھ کو اس کا اگلا پارٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ کنٹینیو کر لیتے تھے لیکن مجھے پونا جانا ہے پروگرام میں. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اپنی سوچ کو بڑا رکھیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیرن، بہت ہی شاندار، بہت شکریہ. یہ سیشن کنٹینیو رکھنا حضرت، بہت لوگوں کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. میں ابوذر بھائی اتنی پریزنٹیشن آپ دیکھیں، بہت محنت لگتی ہے ڈیزائن کرنے میں، تو ساری چیزیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ بھائی نوجوانوں کے لیے چیزیں محفوظ ہو، اور نوجوان اس کو دیکھ کے اصل آج کے زمانے مقصد یہی ہے کہ بھئی آج کا بچہ کل کے بچوں سے، جو میرے ماں باپ تھے یا میں جو ہوں، اس کے مقابلے میں جو آ رہے بچے وہ بہت تیز ہے، بہت تیز ذہن رکھنے والے ہیں. آپ دینی اعتبار سے بھی دیکھیں، دنیا میں اعتبار سے بھی دیکھیں. ٹھیک ہے؟ تو بہت تیز ہے. بس ان کو صحیح سمت دینے کی، رائٹ ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اللہ ہم سے وہ کام لے لے. اوکے؟ اب دیکھیں، ابھی ہم مالیگاؤں میں رہتے ہیں تو مالیگاؤں میں مسجد میں حفظ ہو رہا ہے، اور بچے اسکول کے ساتھ انگلش میڈیم اسکول کا فل ٹائم دیتے ہوئے بہتر سے بہتر انداز میں 7ویں 8ویں میں حفظ کمپلیٹ کر لے رہے ہیں. 7ویں 8ویں 9ویں میں حفظ انگلش میڈیم اسکول کے ساتھ کمپلیٹ کر لے رہے ہیں. آج سے 10 سال پہلے کیا تصور کیا تھا آپ نے یہ؟ آج سے 10 سال پہلے تو سب یہی کہتے تھے، اور ایسے ماشاءاللہ ایسے حفاظ تیار ہو رہے ہیں جو حافظ ہوتے ہی مسجدوں میں تراویح بھی پڑھا رہے ہیں بہتر سے بہتر انداز میں. یہ چیز تو آج کے بچوں کو بس یہ چاہیے کہ ان کو کوئی صحیح سمت دے دے، کوئی صحیح ڈائریکشن دے دے، کوئی ہاتھ پکڑ کے ان کو آج کے زمانے کے حساب سے سکھا دے اس کو. ٹھیک ہے؟ یہ چیز دیکھیں، ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ یہ اے آئی کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کے اس عروج کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ بچے جیسے ہی پیدا ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں جو یوٹیوب تھا، ان کے ہاتھ میں انسٹاگرام تھا، ان کے ہاتھ میں جو ٹک ٹاک تھا، ان کے پیدا، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. بھائی ہم جب پیدا ہوئے تھے جب یہ چیز نہیں تھی، بعد میں آیا ٹک ٹاک، تو ہمارے لیے ٹک ٹاک فتنہ ہے. ان بچوں کے لیے تو نارمل روٹین کی چیز ہے یار ان کی زندگی کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو فتنہ سمجھ رہے ہوتے تو ہم بھی ان بچوں کو ان چیزوں سے دور کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بچوں کو رائٹ ڈائریکشن دے، صحیح سمت دے کہ ان چیزوں کا صحیح استعمال کیسے ہو سکتا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم نے ابھی جانا نا، با مقصد زندگی ہونی چاہیے. آپ کی زندگی کا جو بھی گول ہو وہ با مقصد ہونا چاہیے. جب با مقصد گول ہوگا تو چاہے انسان فیمس ہونا چاہ رہا، اس کے لیے غلط چیزوں کا نہیں چوز کرے گا، غلط راستوں کو نہیں چوز کرے گا. ٹھیک ہے؟ وہ ناچ گانے نہیں کر رہا ہوگا، ڈاکٹر باری جیسا گول لے کے آئے گا جس سے ہزاروں، شاید ڈاکٹر باری کو جاننے والا کوئی نہ ہو. آپ میں سے آج کی کہانی سے پہلے شاید آپ بھی نہیں جانتے ہو ڈاکٹر باری کو، یہ چیز، لیکن آپ دنیا کے بڑے بڑے ٹک ٹاکر کو اور ان کو جان سکتے ہو. بٹ ان
ٹک ٹاکر سے کیا ملا، کیا ہے، کتنے لوگوں کو فائدہ؟ ڈاکٹر باری سے ہزاروں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ جانے پتہ نہیں قیامت تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے. لیکن ان ٹک ٹاکر سے اور ان لوگوں سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے دن کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے ان کی ویڈیوز دیکھنے میں لگا دیتے ہیں. یہ فائدہ تھوڑی، نقصان ہو رہا ہے یار. اور ہمارے ویڈیوز دیکھنے سے ان کے پیسے بن رہے ہوتے ہیں. تو مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. اور ہمارا جو نوجوان ہے آج کا، وہ اسی کو مقصد سمجھ رہا ہے. ہماری سوچ محدود ہو چکی ہے. بالکل سوچ کو کھولنے کی ضرورت ہے. تو حضرت آپ کب لیں گے مائنڈ فلٹر پر لیکچر؟ ابھی کچھ لیکچر ہو جانے تو پھر اس کے بعد مائنڈ فلٹر پہ لیکچر لیں گے انشاءاللہ. میں نے کئی مرتبہ لیا ہے، اس کی سلائیڈز میں میرے پاس بنی ہوئی بھی ہے. بٹ یہ جو ہے میری پوری نئی آڈینس ہے، تو دھیرے دھیرے جانا چاہیے نا، تاکہ سب کا ذہن بنے، ورنہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت بہترین، جزاک اللہ. اللہ آپ کی تمام محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. دعاؤں کی خصوصی درخواست. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. کوئی بھی بات رہے، کوئی بھی سوال رہے تو انشاءاللہ ہم آگے لیکچر میں کر لیں گے اور جڑے رہیں گے. دعاؤں کی درخواست. لوگوں کو آپ گائیڈ کیجئے گا، بتائیے گا. انشاءاللہ یہ اگلے سیشن کے بعد میں یہ پریزنٹیشن سلائیڈ بھی آپ کے ساتھ بھیج دوں گا، شیئر کر دوں گا یہ مواد بھی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ اس کو کہیں پڑھانا چاہیں تو آپ پڑھا سکیں. اوکے. چلیے میں اجازت چاہوں گا، 1.25 گھنٹے ہونے آئے تقریباً. دعاؤں کی درخواست. اس لیکچر کو شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تاکہ لوگ جو ہے امپیکٹ فل اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک ویژنری انسان کے طور پہ زندگی گزارنا اور دنیا کو دیکھنا سمجھ سکے. تاکہ ہم لوگ جو ہے، میں کہتا ہوں نا، میں چاہتا ہوں کہ یار ہم لوگ دہاڑی مزدوری سے نکل کے ویژنری لوگ بنے. ٹھیک ہے. بسم اللہ. چلو.